before starting this session, میں نے آپ سب تمام لوگوں سے جو لسنرز ہیں ان سے ریکویسٹ کرنی ہے if they have any question they can use the hashtag #AskPTI-Government اور وہ اپنے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. تو ہماری ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کویشچنس کو دیکھتے رہیں گے اور وہاں یہاں سے پوچھ بھی لیں گے. Now we start the session officially. ہمیں جوائن کیا ہے عمران امین صاحب نے جو کہ سی ای او ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اچھا، اس پروجیکٹ کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس پروجیکٹ کی ضرورت کیوں ہوئی اور کیا وجہ بنی. بیکاز جس طرح کہ آپ جانتے ہیں جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں اسپیشلی، پرائم منسٹر عمران خان نے 2 پروجیکٹ کا اعلان کیا. ایک تو یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سیکنڈلی جو تھا کراچی بنڈل آئلینڈ کے حوالے سے، جو کہ خیر فی الحال تعطل کا شکار ہے ڈیو ٹو سم ریزرویشن آف سندھ گورنمنٹ. بٹ اینی ویز یہ پروجیکٹ پرائم منسٹر صاحب نے اسٹارٹ کیا. اس پروجیکٹ کا مین مقصد یہ تھا بیکاز لاہور جو ایک بہت کلین اینڈ گرین قسم کا شہر تھا، جس طریقے سے وہاں پہ ان پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں، جس طرح لاہور پھیلتا گیا، اور جس طرح وہاں پہ واٹر پولوشن اور راوی جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت زبردست دریا تھا کہ زمانے میں، وہ اب سیوریج کا ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نالا سا بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آئیں لاہور میں، اسپیشلی واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، انوائرمنٹل کے بہت سارے ایشوز آئے. خیر انہی تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے عمران امین صاحب کو جو کہ سی ای او ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. جی سر، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر، تھوڑا سا آپ پلیز بتائیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. تھینک یو. جی راوی جو سٹی ہے، اس سٹی کے بارے میں، پروجیکٹ کے بارے میں، یہ سٹارٹ ہوا تھا جب سیورل سٹڈیز ہوئی تھی لاہور کے بارے میں. ایک جائکا کی سٹڈی ہوئی تھی جو ٹرانسپورٹیشن کی سٹڈی تھی، اور جنہوں نے یہ اسیس کیا تھا کہ لاہور کے ٹرانسپورٹیشن ایشوز کو ہم کیسے ریزولو کریں گے. اس کے اوپر ریکمنڈیشنز یہی آئی تھیں کہ جو لاہور ہے اس پہ انفراسٹرکچر سٹریس اور نہیں بڑھانا چاہیے، اور ہمیں ایک نیا اربن سینٹر بنانا چاہیے ساتھ میں، جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی سٹیز پھیلتے ہیں تو آپ کو نئے اربن سینٹرز، نئے شہروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ایک ٹوئن سٹی کی کانسیپٹ پر، اور بیکاز وہ ایک سکسیسفل ماڈل ہم کر چکے ہیں پاکستان میں، اگر اسلام آباد نہ ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ راولپنڈی کس حد تک پھیل جاتا اور کس طرح ان پلانڈ پھیل جاتا. تو نئے اربن سینٹرز، اسی لیے یہ کانسیپٹ ادھر سے سٹارٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد اور کافی سٹڈیز ہوتی گئیں، انوائرمنٹل سٹڈیز. ہر ایک سٹڈی نے یہی پروپوز کیا تھا کہ آپ ری ماسٹر پلاننگ کریں اپنے سٹیز کے، اسپیشلی لاہور کے، اور اس کے ساتھ ایک نیا اربن سینٹر بنائیں جو کہ آپ کے پاپولیشن، گرین کور اور ان کو کنٹرول کرے، رادر دین لاہور کو ہی ایکسپینڈ کرنا اور اس پہ زیادہ انفراسٹرکچر سٹریس ڈالنا، اسپیشلی ان پلانڈ، وہ فائدہ نہیں دے گا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے راوی سٹی کا. جیسے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، پھر 2013-2014 میں اس کے اوپر کافی سٹڈی ہوئی اس کی لینڈ یوز پلان کے اوپر، اور اس کے بعد اس حکومت نے اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا اور اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، جو کہ ایک سٹی ہے، جو کہ ہم سٹی بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا بریف ہے. جو کویسچنز ہوں گے اس میں پھر میں ڈیٹیل آنسرز کر دوں گا. السلام علیکم. اچھا، سب سے زیادہ جو کویشچن کیا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ یہاں پہ کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی ہے، یا کیا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس پہ اگر تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں. جی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، آپ کو میں لنک کر رہا ہوں اسی تھاٹ پروسیس کے ساتھ. حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ اربن جو انفراسٹرکچر ہے، پبلک انفراسٹرکچر، وہ پلان کرے، وہ عوام کے لیے بنائے. اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر پلاننگ میں کرے شہروں کے، جس میں گرین زونز اور براؤن زونز آئیڈینٹیفائڈ ہوں. اچھا، لاہور میں لاہور کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ساتھ ہے تو آسانی سے ریلیٹ کر پائیں گے ہمارے جو لسنرز ہیں. لاہور میں آپ کا فارسٹ کور اس وقت صرف اور صرف 1% رہ گیا ہے، اور اس کی پرائمریلی ریزن یہی تھا کہ جتنا بھی آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں وداؤٹ پلاننگ، جیسے اگر آپ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں تو جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی یا کنٹرول، چاہے وہ ٹی ایم اے ہو، چاہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، بیکاز وہ پلان ہوا ہی نہیں ہوتا شہر اتنی آبادی کے لیے، تو آپ کو ہمیشہ یہ پرابلمز آتی ہیں. نیا شہر جو ہے اس کو بنانے کا مقصد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کبھی بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا. جیسے ہمارا انشاءاللہ بھی ماسٹر پلان بھی ویب سائٹ پہ ہے، کوئی بھی اس کو وزٹ کر سکتا ہے. اس پہ ہم نے ڈفرینٹ زونز دیے ہوئے ہیں،
although ابھی ہم نے ماسٹر پلان میں یہ کیا کہ ابھی جو سارے نئے کانسیپٹ آ گئے ہیں وہ ہم نے اس سٹی کا حصہ بنائے ہیں. تو اس میں آپ کے لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی ہے، اس میں آپ کے ایجوکیشن سینٹرز ہیں، اس میں آپ کے ٹیکنالوجی ہبس ہیں، کمرشل ہے، ریزیڈینشیل ہے، اس میں انڈسٹریل ایریاز ہیں، اور سارے کے سارے پلانڈ ہیں. تو پلانڈ کا مطلب یہ کہ اگر یہ شہر جو اسٹڈیز کے مطابق ہم ایک 8 سے 10 ملین ریزیڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں ان کے انفراسٹرکچر کتنے اسکول چاہیے، کتنے ہاسپٹل چاہیے، کتنی ہماری یہاں پہ فورس ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگا، روڈ کی سائزز کیا ہونے چاہیے، بریجز کتنا ہوگا، واٹر کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، یہ ساری کی اسٹڈیز ہو چکی ہے. تو یہ کلیئرٹی ایبسولوٹلی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہم شہر بنا رہے ہیں یہ ایک ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے، یہ ایک شہر ہوگا. حکومت اور گورنمنٹ روڈا اتھارٹی کے تھرو یہاں کا لینڈ یوز پلان بنائے گی، اور لینڈ یوز پلان جو ہے اس کے مطابق یہاں پہ گرین اور براؤن زون آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں پاپولیشن کو جو فیکٹر ہے اس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے، پاپولیشن تو بڑھتی جائے گی، بیکاز ایک طرف سے لاہور سٹاپ ہو گیا ہے تو یہاں پہ اب پاپولیشن بننی شروع ہو گئی ہے. 2010 سے اگر آپ چلیں اور ٹائم سکیل پہ GIS میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 27% آبادی آلریڈی آ گئی ہے، اور اگر نیکسٹ 4-5 ایئرس تک ہم نے اس کو پلان نہیں کیا تو یہ نیکسٹ لاہور بن جائے گا آپ کے ساتھ دوسرا، آلدو ایک ان پلانڈ بن جائے گا. تو جو ہم بنا رہے ہیں وہ لینڈ یوز پلان بنا رہے ہیں، اس میں ہم ایک پورا شہر کا کانسیپٹ دے رہے ہیں جس میں پھر ڈفرینٹ لوگ، فیکٹریز، بزنسز، اسکیمز آ کے اپروول کروائیں گے، اور پراپر پلانڈ شہر اور اربن ریگولیشنز کے تھرو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی. اچھا، اس پہ اکثر جو ہم نے ایک بہت زیادہ بحث دیکھی ہے، کئی جو اپنے آپ کو انوائرمنٹلسٹ گروپس کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لاہور کی جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس بارے میں کائنڈلی اگر آپ ایکسپلین کر لیں. ایبسولوٹلی رانگ کانسیپٹ، مس کنسیپشن پھیلایا جا رہا ہے. میں ناٹ جسٹ ایز اے CEO آف این اتھارٹی بٹ ایز اے سٹیزن اور ایز اے پرسن بھی اس کو کمپلیٹلی انڈورس کرتا ہوں، اور ود دیز ایگزامپلس. راوی جو ہے وہ سلچ کیریئر بن گیا ہے. راوی میں ابھی ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈیز اور بھی ہوئی تھیں، اور ابھی ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا DW پہ کہ وہاں کا پانی اتنا ایسیڈک ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جو کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ نیچے سے اس ایسیڈک پانی کی وجہ سے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک ریسرچ رپورٹ اس کی پڑھی، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم سارا ویسٹ اس میں پھینک رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جنگل ہمارے پاس فار انسٹنس اب روڈا کے ایریا میں، میں اب لاہور کے ایریا میں نہیں، اپنی روڈا کے ایریا میں بتاؤں گا، 3 ہمارے پاس جنگل ہیں جن کا ٹوٹل رقبہ ہے تقریباً 18 سے 20 ہزار کنال. اب ان جنگلوں پہ جب 18 سے 20 ہزار کنال انیشلی پتہ چلا مجھے، تو وہ میں اسی پہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس اتنے جنگل ہے تو پھر اسموک کی سچویشن کیوں ہو رہی ہے. جب ہمیں ان جنگلوں کا کنٹرول دیا تو پہلے جنگل جس میں ہم گئے رک چھوک میں، وہاں پہ صرف ٹوٹل جو ایریا تھا اس کا صرف 10% اس میں ٹریز لگے ہوئے تھے، اینڈ دیٹ آلسو انڈیجنس کوئی بھی نہیں تھا اس میں. ٹری ایکلپٹس صرف لگایا ہوا تھا. وہ ہم نے دوبارہ پلانٹ کرنا شروع کیا اور اس جنگل کو کہ اس کو نیشنل پارک کا درجہ دے دیا اور پروٹیکٹڈ فارسٹ بنا دیا کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کو ہم سارا کا سارا جو ہے اس جنگل کو دوبارہ ریوائیو کریں گے. اس طرح انشاءاللہ 2 اور جنگل ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی دوبارہ ریوائیو کریں گے. جو دریا میں آپ کا پانی ابھی ویسٹ بن گیا ہے، اس کے لیے ہم نے 7 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم نے پلان کیے ہیں. ہماری کوآرڈینیشن چل رہی ہے لاہور واسا کے ساتھ بھی، انہوں نے اپنے سائٹ پہ بھی 3 پلان کیے ہیں. اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو ویسٹ انڈسٹریل ایز ویل ایز ڈومیسٹک جو دریا میں گر رہا ہے وہ سارا ٹریٹڈ گرے گا. ایک تو یہ اس سے دوبارہ ریوائیو ہونا شروع ہو جائے گا، بیکاز اس وقت آپ کی ریور کی کوئی ایکالوجی نہیں ہے. یہ بحث کرنا کہ جی ہماری ایکالوجی خراب ہو رہی ہے، اگر آپ جتنے بھی لاہور والے ہیں جا کے دیکھ لیں ابھی راوی میں کون سی ایکالوجی رہ گئی ہے، اس میں تو کوئی ایکالوجی اس کے ساتھ نہیں ہے. نمبر 2 اس کا فلڈ میٹیگیشن میجر نہیں ہے. اس کے فلڈ میٹیگیشن میجر ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم بینکس کے تھرو بالکل اس کو 5,86,000 کیوسی کا فلڈ وہ کنٹرول کر سکیں گے. تو ویسٹ واٹر جب ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو مینیج کر رہے ہیں، ساتھ میں جو کلیننگ کر رہے ہیں دریا کی، اور اس کے ساتھ 3 بیراجز بنا رہے ہیں. وہ بیراجز بنانے کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہم وہاں پہ جو واٹر آئے کلین اور اس کو ادھر کنزرو کر سکیں. کنزرویشن کی وجہ سے جب یہ براج بنے گا ڈیم کی طرح تو اس میں جو سیپیج ہوتی ہے اسے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو اس میں کس طرح انوائرمنٹل کے اگینسٹ ہم جا رہے ہیں، یہ تو سارے ایکشنز ہیں انوائرمنٹل فرینڈلی، اور اس پروجیکٹ کو ہم اگر پاکستان کا پہلا گرین اور سمارٹ سٹی گورنمنٹ ڈکلیئر کر رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا انٹرنیشنل آڈٹ بھی ہم کروائیں گے. اور اس کی جو ساری اسٹڈیز ہیں وہ ہم نے ساری انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ
کروائی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے ابھی کنسلٹنٹ جو انگیج کیے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک ایسپیکٹ کو اس میں لا رہے ہیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ مانسون تک ہمارا رگ چھوک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، جو کہ پورا نیشنل پارک ہوگا، اور اس میں ہم پریویسلی کیسا وہ تھا اور ابھی اس کی کیسا وزٹ کروائیں گے، اور آپ خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں بیکاز دیٹس اوپن ٹو پبلک دین انشاءاللہ آفٹر مانسون. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا چینجز آ گئی ہیں اور اس سے ویدر کو کیا چینجز ہوتی ہیں. تو ابھی کرنٹلی جو آپ کے سارے ایشوز ہیں اسموک کے اور وہ اگر آپ اس شہر کو نہیں بناتے، چاہے یہ گورنمنٹ بنائے نہ بنا سکے، اتھارٹی نہ رہے، آپ ایک دوسرا لاہور ڈیولپ کر رہے ہیں اس سائٹ پر، یہ آٹومیٹکلی 4-5 ایئرز میں کوئی ایگریکلچر لینڈ نہیں رہے گی. تو یہ کہنا کہ زرعی زمین لی جا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بیکاز یہ زرعی زمین تو آلریڈی آپ لاہور میں ضائع کر چکے ہیں، اس طرف بھی ضائع کر رہے ہیں، ہم اس کو صرف لینڈ یوز پلان کے تھرو پلان کر رہے ہیں. جی اچھا، اگر یہ اتنا بہترین پلاننگ اس کی ہوئی ہوئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف جو ڈیسیژن دیا تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بیسس پہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اس کی پلاننگ نہیں کی ہوئی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ٹیکنیکل فورم تھا جنہوں نے کوئی اسٹڈیز دیکھی، ایسا کوئی ٹیکنیکل فورم اویلیبل نہیں تھا انفارچونیٹلی کہ جنہوں نے اس پروجیکٹ کی ایویلویشن دیکھی یا اس پروجیکٹ کے بینیفٹس دیکھے. ود آل اگین مائی ریسپیکٹ ٹو آر لرنڈ کورٹس، بیکاز اسی لیے ہم نے پھر اس کو چیلنج کیا. جب بھی شہر کا ماسٹر پلان بنتا ہے تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ دن صبح اٹھیں اور آپ یہ سوچیں کہ ادھر میں نے شہر بنانا ہے اور آپ ایک نقشہ بنا دیں اور اس کے اوپر آپ سٹارٹ ہو جائیں. تو اس طرح کبھی نہیں ہوتا. ہم یہ جو سٹڈیز ہیں ہمارے پاس آفس میں اویلیبل ہیں. تو دوسرا میں یہ پروپوز کر رہا ہوں کہ کسی ٹائم بھی آپ ہمارے آفس آ کر پلیز اس سٹڈیز کا ایک بار ضرور دیکھیے گا، بیکاز بہت زیادہ والیومز ہیں، ان کو ہم آن لائن یا اس پہ رکھ نہیں سکتے. اس میں ہر ایک ایسپیکٹ کو میں نے دیکھا ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کس طرح سٹڈیز سے شہر بنتا ہے. جو ماسٹر پلان ہے وہ بہت ایک لیسٹ کا ڈاکومنٹ ہے جو اس سیریز میں آتا ہے جب آپ ایک شہر پلان کر رہے ہوتے ہیں. شہر پلان کرنے کے لیے جب ہم یہ راوی سٹی پلان کر رہے تھے تو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کی سٹڈیز پہلے کروائیں. آپ ایگزسٹنگ شہر کی جو آپ کے لاہور ہے، بیکاز آپ کا سٹریس اسی پہ ہی ہے کہ انفراسٹرکچر سٹریس دیکھا جائے، تو آپ اس کی ٹرانسپورٹیشن سٹڈی کرواتے ہیں، آپ اس کی اربن اکنامکس کی سٹڈی کرواتے ہیں، آپ پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پروونس کے ساتھ اور پھر پاکستان کے ساتھ اربن اکنامکس اسپیسیفکلی جو سٹڈی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ اس کی فائنینشیل ماڈلنگ، اس کی ہائیڈرولوجی، اس کی ہائیڈرولکس، اس کے بعد اس کی ایکالوجی سٹڈی، انوائرمنٹل سٹڈی، مارکیٹنگ سٹڈیز، لینڈ یوز پلاننگ. اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ ساری سٹڈیز کرنے کے بعد کہ پاپولیشن کے ڈیمانڈ کے مطابق کتنا ایریا ہمیں چاہیے ہوگا ایک نیا شہر کے بنانے کے لیے، اور اس میں کتنے ریزیڈنٹس آ سکیں گے اپنی فوکاس دیکھتے ہوئے، اپنی پاپولیشن دیکھتے ہوئے کہ وہ کس لحاظ سے بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری اس سٹڈیز کی بیس پر یہ ایریا نکالا جاتا ہے، اسی سٹڈیز کی بیس پر یہ فورکاسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں لینڈ یوز پلان کا کیا ہوگا. جب آپ لینڈ یوز پلان بنا لیتے ہیں اس ایریا کا، اس کے بعد پھر ایک زوننگ پلان آپ بناتے ہیں جس میں آپ ہائی لیول ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی یا اس سٹی کی کنیکٹیویٹی دوسرے شہروں کے ساتھ، میجر موٹر ویز کے ساتھ کس طرح ہوگی، اور اس کے بعد آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ فیزز میں، جس فیزز میں آپ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل جس طرح ہم نے بنائے ہوئے اس میں اسپورٹ سٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو یہ سارے فیکٹرز آپ ڈالتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ سٹی میں نہیں ہوتے اور آپ ایک نیو سٹی میں وہ چیزیں ڈالنے چاہتے ہیں. تو یہ ساری سٹڈیز ہوتی ہیں اور یہ والیوم تھے تقریباً 27. یہ ٹوٹل پیجز میرے خیال میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ بنتے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ کمپلیٹلی اگنور کیا گیا. اگین اگنورنس مائٹ بی بیکاز ایسا کوئی ٹیکنیکل فورم تھا نہیں، ہمارے پاس وہ ساری سٹڈیز اویلیبل ہیں اور اس کی بیس پہ ہی آپ ایک سٹی بنا سکتے ہیں. بغیر پلان کے آپ کبھی سٹی کا بنا ہی نہیں سکتے. تو لینڈ یوز پلان سٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماسٹر پلان صرف وہ ڈاکومنٹ ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس سٹی کے کیریکٹرز جو انٹرنل ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے. آپ کسی بھی لینڈ یوز پلان کے بغیر کوئی اپنا پروجیکٹ، کوئی اپنا کام شروع نہیں کروا سکتے. ایک اس میں آپ کو اگزامپل دوں، جیسے اگر آپ ریور ٹریننگ سٹڈی لیں، ہائیڈرولوجی سٹڈی لیں، اس کے تقریباً 37 ٹیسٹس ہوتے ہیں. پہلے ڈیسک ٹاپ سٹڈیز اور اس کے بعد فزیکل ماڈلنگ، یہ جانچنے کے لیے کہ فلڈس کتنے آئے تھے، 100 سال میں کتنا فلڈ کا پیریڈ آئے گا، 200 سال میں کتنا آئے گا، 500 سال میں کتنا آئے گا، کس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے، وہ فلڈ کہاں کہاں سے گزر کے جائے گا. اس کے بعد آپ اس کی نندی پور میں ایک ہماری IRI کی انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ آپ اس کی فزیکل ماڈلنگ کراتے ہیں، اور وہ فزیکل ماڈلنگ آپ جب تک شہر بناتے جائیں گے اس کی فزیکل ماڈلنگ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے صرف اس ریور ٹریننگ ورکس کا.
اچھا، ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے اس میں پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ اسٹڈیز میں ایک کنسلٹنٹ کبھی نہیں ہوتا، نہ کبھی ایک کمپنی استعمال ہوتی ہے، بیکاز ہر ایک کا ڈفرینٹ ایک فوٹے ہوتا ہے اور اسکل سیٹ ہوتا ہے۔ ان اسٹڈیز میں بیسٹ آف دا بیسٹ ایکسپرٹس یوز کیے گئے ہیں۔ کے وی اسپین یوز کیا گیا ہے اربن اکنامکس کے لیے، ہم نے آسٹریلین ایکسپرٹس یوز کیے ٹرانسپورٹیشن ماڈلنگ کے لیے۔ پبلک یوٹیلیٹی بورڈ سنگاپور جو کہ ورلڈ کا ایک بڑا ریناؤنڈ واٹر کا ادارہ ہے، اور سنگاپور کے وہ کرتے ہیں، پی یو بی اس میں استعمال کیے گئے۔ ای وائی جو تھا ارنسٹ اینڈ ینگ انٹرنیشنل، وہ اس نے فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھی ہے اس کی۔ سی ایل ایم جو تھا ہمارے وہ لیگل ایکسپرٹس تھے، اس میں وہ لیگل اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک پوری ٹیم اور اس کی کاوش تھی، اس کے بعد ہی آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سارے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے گئے، اور تبھی ہم نے اس پہ یہ حق ہم رکھتے تھے کہ ہم اپیل کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں، اور بیکاز سٹی پلاننگ کرنا گورنمنٹ کا ایک بنیادی حق ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی انشاءاللہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ جی اس سے ریلیٹڈ ایک اور جو بار بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جس کمپنی نے جو کنسلٹنٹ تھی اور اس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اس کو پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے 2014 میں ایل ڈی اے نے یا اس گورنمنٹ نے بلیک لسٹ کر دیا تھا، اور آپ کا تعلق بھی اسی کمپنی سے تھا، تو اس پہ بڑا کویشچن اٹھایا جاتا ہے، تو اگر کائنڈلی آپ اس پہ جواب دے دیں۔ جی شور، اس کا میں بتا دوں، اس کمپنی کے 45 آفیسز ہیں۔ میں اس کمپنی کا مائناٹ عربیہ کا ہیڈ تھا، پہلے سعودی کو میں ہیڈ کرتا تھا۔ اس کے بعد اسپیشل اسائنمنٹ پاکستان کے لیے آیا تھا، جہاں پہ میری جاب جو تھی وہ ریسٹرکچرنگ تھی اور انٹرنیشنل بزنس کو دیکھنا تھا، جو پاکستان میں انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، انٹرنیشنل پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ بلیک لسٹ یہ کمپنی کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ کلیئرٹی میں دے دوں، بیکاز اس پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی ہوئی تھی اس کے 3 فیزز تھے۔ اس 3 فیزز میں پہلا ایک پری فیزیبلٹی فیز تھا، پھر فیزیبلٹی سٹیج، وہ سیکنڈ سٹیج تھا، اور تھرڈ سٹیج جو تھا وہ انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن تھا۔ ان تینوں سٹیجز کے ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے، اور ہر کمپوننٹس کے بعد جب آپ ایک سٹیج پورا کرتے تھے، آپ سیکنڈ سٹیج کے اوپر جاتے تھے۔ یہ سارے سٹیجز جب ایل ڈی اے کو جو رپورٹس آپ سبمٹ کرواتے تھے اکارڈنگ ٹو ایک پورے پروسیس کے تھرو، وہ اپروو ہوتے تھے، پیمنٹ ہوتی تھی، اور پھر آپ نیکسٹ سٹیج پہ جاتے تھے۔ سیکنڈ سٹیج کے بعد جب یہ فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کا صرف انجینئرنگ ڈیزائن ڈیٹیل رہ گیا تھا، جو کہ امپلیمنٹیشن کے وقت ضرورت ہوتا ہے، اس وقت فائنینشیل اس کے اوپر جو کہ ایکسٹرا پیسے کاٹ دیے گئے تھے فیزیبلٹی سے، اور اس کی بیس پر، بیکاز پروبیبلی اس گورنمنٹ کا چینج ہو گیا تھا ٹیمپرمنٹ کہ وہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، آگے چلنا ہے نہیں چلنا، تو وہ کاٹ دیا گیا۔ اس کے اگینسٹ مائن ہارٹ گروپ نے ریز کیا اپنا کنسرن گورنمنٹ کو بھی اور ایل ڈی اے کو بھی کہ آپ نے اسٹیج ختم کر دیا ہے وداؤٹ اینی انٹیمیشن، اور آپ اس طرح اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے۔ مختلف طریقوں سے دبایا گیا، اور پھر ایک نوٹس ایشو کیا گیا کہ اگر آپ اپنا نہیں لیتے لیٹر واپس، تو ایک نوٹس ہم ایشو کرتے ہیں کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ وہ نوٹس بیکاز آربیٹریشن میں چلی گئی تھی مائن ہارٹ، جو کہ ایک کانٹریکٹ میں اگین ان کا حق تھا، ان کا رائٹ تھا، اس کے اوپر وہ ہائی کورٹ نے پہلی پیشی میں 2014-2015 میں اس کو کینسل کروا دیا تھا، اور یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ کے جو فائنینشیل معاملات ہیں، جو کہ آپ سے پیسے مانگ رہی ہے مائن ہارٹ، اس کے اوپر ایک آربیٹریٹر مقرر کیا جائے۔ اگین یہ ڈیلیوریبلس کے اوپر نہیں تھا، بیکاز ڈیلیوریبل ایل ڈی اے کے اپروفڈ تھے اور اس کے اوپر پیمنٹ ہو گئی تھی۔ ایل ڈی اے نے یہی موقف اپنا ہائی کورٹ میں بھی دیا تھا، آلدو اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا، اور اسی ایک لیٹر کو لیا گیا جس پہ آلریڈی ہائی کورٹ کا ایک دوسرا بینچ 2014-2015 میں اس کو کینسل کر چکا ہے، اور وہ آن ریکارڈ بھی ہے، وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، بیکاز دیٹس اے پبلک ڈاکومنٹ۔ تو اس پہ بلیک لسٹنگ کوئی نہیں ہوئی تھی، بیکاز اگر بلیک لسٹنگ ہوئی ہوتی تو مائن ہارٹ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں کبھی کام نہیں کرتا۔ تو آپ کو جو حویلیہ بہادر شاہ والا پروجیکٹ تھا، وہ اسی گورنمنٹ میں وہ بھی مائن ہارٹ کو ایوارڈ ہوا تھا۔ تو اگر ایک بلیک لسٹڈ فرم تھی تو پھر وہ پاکستان میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتی، اسپیشلی پنجاب میں تو بالکل نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک تاثر بالکل غلط تھا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایڈڈ پلس تھا، ایڈوانٹیج تھا۔ جب میں نے انٹرویو کے لیے گیا، جب یہ پوزیشن آئی، اس سے پہلے مائن آرٹ سے میں ڈائریکٹ روڈا میں نہیں گیا، یہ بھی کلیئرٹی لے لیں۔ میں پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین تھا، وہاں سلیکٹ ہوا تھا جب وہ پروجیکٹ چل رہا تھا یا ہالٹ ہو رہا تھا، سندھ کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے۔ اس درمیان روڈا کی سی او کی پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی، اور میں نے اس میں اپنا اپلائی کیا، اور میرے خیال میں
ایڈوانٹیج تھا مجھے بیکاز مجھے پروجیکٹ کے بارے میں اسٹڈیز کے بارے میں ساری معلومات تھی. آلدو میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا اس اسٹڈیز میں بٹ مجھے معلومات تھی بیکاز اس وقت مائنٹ عربیہ سے میں ٹرانسفر ہو کے پاکستان آیا تھا اور میں انٹرنیشنل بزنس کو دیکھ رہا تھا. تو یہ اس کی کلیئرٹی ہے پلیز. تھینک یو ویری مچ. اور بار بار ریپیٹ تھے وہ میں نے پوچھ لیے. مصطفیٰ اس کے بعد کائنڈلی آپ ماڈریٹ کریں اور کویشچنز لیں لوگوں سے. جی آئی تھنک جبران بھائی نے ہینڈ ریز کیا تھا, انہوں نے سوال کوئی پوچھنا تھا پلیز. جی چھوٹا سا سوال ہے. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, بہت معلومات ملی, بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیل میں جواب دینے کا. اچھا میرا کویشچن یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب بھی بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی تو وہ ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں, تو میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کرتے ہیں کہ ویلتھ کریشن ہے کیا کانسیپٹ اور اس پروجیکٹ سے کس طرح ہوگا. اور اس کے بعد مبین آپ اگر ہیش ٹیگس پہ جو سوال آ رہے ہیں وہ بھی پوچھے گا اس سوال کے جواب کے بعد پلیز. اوکے جی عمران صاحب. جی دیکھیں ویلتھ کریشن میں 2-3 کانسیپٹ ہیں. ہمارا انفارچونیٹلی ایک پریویس گورنمنٹ میں ایک یہی طریقہ رہا ہے, یا ہماری گورنمنٹ میں یا پاکستان میں یہی ایک ہیبٹ رہی ہے کہ ہم ہر پروجیکٹ لون پہ کرنا سب سے آسان سمجھتے ہیں, اور یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جتنے ہم لونز لیں گے تو دیٹ میکس اٹ ایزیئر فار اینی پروجیکٹ ٹو ہیپن. اور گورنمنٹ کے جو ریونیو ریسورسز ہیں وہ کنفائن ہو گئے ہیں صرف اور صرف ٹیکسز تک. ابھی آپ جب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو گورنمنٹ کی مین مشینری ہے میجورٹی آف دیٹ از بیسڈ آن دا ٹیکسز وچ از کمنگ ان. میرے خیال میں یہ جو نیا کانسیپٹ آیا ہے اتھارٹیز کا, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایز ویل ایز روڈا کا, یہ کمپلیٹلی ایک نان لون بیسڈ کانسیپٹ ہے. اور اس کانسیپٹ میں اگر ہم ایک پروجیکٹ کو جو فیسلٹی ہے اس کو ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو اب انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہم نے ہمارا جو ایک زون ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے پچ کیا, اور ہمارا اس میں ٹیکنالوجی زونز بھی ہیں, آئی ٹی زونز بھی ہیں ڈفرینٹ. وہاں پہ جو ہم نے پچ کیا تو ہم نے وہاں پہ اپنے مین پاور کے اوپر پچ کیا اس کو, کہ ہماری جو پاکستان کی اور دین پنجاب کی مین پاور ہے, جو ینگ ورک فورس ہے, اس سے آپ کمپنیز آ کے فائدہ لیں. جو آپ اپنی کمپنیز اسٹیبلش کر رہے ہیں فار انسٹنس انڈیا میں یا اس چائنا میں, تو وہاں کی مین پاور سے زیادہ ایجوکیٹڈ, زیادہ انٹلیکچوئل مین پاور ہمارے پاس ہے, بیکاز یہ کنٹریز جو تھے انہوں نے اپنی مین پاور سے ہی یہ سارا ان کے پاس ایف ڈی آئی اور بزنس آیا ہے. ہماری ویلتھ کریشن بھی اسی پہ بیسڈ ہے. ہم اپنے مین پاور کو, اسپیشلی اپنے ینگ ورک فورس کو, ہم چاہتے ہیں یہاں پہ بزنسز آئیں. تو یہ بھی اس میں ایک کانسیپٹ جو ڈفرینٹ مسکنسیپشنز دے رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہاؤسنگ بن رہا ہے یا صرف وہ کبھی نہیں بن رہا. ہم چاہ رہے ہیں آپ بزنس آئیں. ہمارے پاس اس وقت $1.4 بلین کے پروپوزلز ہیں جس میں ڈفرینٹ کمپنیز آ کے یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور اگر وہ انویسٹ کرتی ہے اس سے ٹیکسز آتے ہیں, اس سے امپلائمنٹ آتی ہے, اس سے ویلتھ کریشن آ رہی ہے. اگر امیجن کہ تقریباً $7 بلین کے پروجیکٹ ہے, ہمارے پاس $14-15 بلین اگر انویسٹ ہوتے ہیں, تو کیا ہمیں ضرورت پڑے گی باہر جا کے قرضے مانگنے کی اور لون کرنے کی؟ آئی ڈنٹ فیل گڈ جب ہمارے پرائم منسٹر ابھی جا کے چائنا اور اس سے ہم لون لے رہے ہیں جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو رن آور کنٹری. تو کیا اگر حکومت ایسے اقدامات کرے جس میں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایف ڈی آئی آئے, زیادہ سے زیادہ بزنس آئے, تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ کریں, ہمارے ڈیٹ کیپٹل ہے جن کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ پبلک انفراسٹرکچر کا فنکشن استعمال نہیں ہو رہا, اور جو استعمال ہو رہا ہے وہ ساری ہاؤسنگ اسکیمز. ناؤ ایم ناٹ اگینسٹ ہاؤسنگ اسکیمز, مگر وہاں جو پیسہ بن رہا ہے اس کو اگر ہم پراپرلی چینلائز کریں تو ہم انٹرنیشنل ایف ڈی آئی لا سکتے ہیں اور یہاں بزنسز لا سکتے ہیں. یہاں بھی وہی ہاؤسنگ اسکیمز اسی کا حصہ بن جائے ہمارے لینڈ یوز کے حصے میں. ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا ایک پارک ہے, انٹرٹینمنٹ کی پارک کی جب ہم لے کر گئے تو ہمارے پاس 11 آفرز اس کے اوپر آئیں, اور ان 11 آفرز میں ہم اب کمپیٹ کروا رہے ہیں کہ اس میں ایک پورا انٹرٹینمنٹ زون کس کو دیا جائے, واٹر فرنٹ کے اوپر. تو یہ سب سے بڑا ایک ایف ڈی آئی کا ایلیمنٹ ہے. اچھا یہاں پہ جو اگر یہ پرائیویٹلی اسی طرح ہی چھوڑا جائے تو یہ زونز کبھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوں گے, نہ ویلتھ کریشن آئے گی. تو میرے خیال میں ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں اپنے ڈیٹ کیپٹل کو ریز کرنے کے لیے. اسپیسیفکلی جو ہمارے اس طرح لینڈ یوز پلانز ہیں, ہم شہروں میں, ہم اپنے کنٹریز ڈفرینٹ جگہوں پہ بہت اچھے بزنسز لا سکتے ہیں جو کہ ہماری اکانومی کو بوسٹ کریں گے اور امپلائمنٹ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کریں گے. تو اس وجہ سے ویلتھ کریشن اس پروجیکٹ کا سب سے اہم جز ہے, اور وہ ویلتھ کریشن ہمارے لوگوں میں ہی ہونی ہے. اس کا اگین تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے بٹ چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک
سٹی میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ 3 4 5 لوکل یا مڈ انٹرنیشنل لیول کی کمپنیز کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا سیلری بریکٹ فار فریش گریجویٹ ایک رہتا ہے. اگر آپ کے پاس وہاں پہ 7 8 کمپنیز آ جاتی ہیں تو آپ کا سیلری بریکٹس بھی آٹومیٹکلی ریز ہوتا ہے، اسکل سیٹ ریز ہوتا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سیلری ریزز آتے ہیں، بیکاز ایک کمپٹیشن آ جاتا ہے اس میں. میرے خیال میں اس کمپٹیشن کو ہم ٹیپ ہی نہیں کر رہے. ہمارے پاس اتنی بڑی مین پاور اسکلڈ ورک فورس ہے اور وہ استعمال ہو رہی ہے. جب میں دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ ڈیولپرز دیکھتا ہوں جس میں بیشتر ہمارے پاکستانی ہیں، مڈل ایسٹ، دبئی، یہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے اور اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے جسٹ بیکاز شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اسٹے یا وہ چیزیں آ جاتی ہیں. سو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن از دیئر، بٹ ویلتھ کریشن کے لیے یہ پروجیکٹس انتہائی امپورٹنٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے. تھینک یو. جی عمران صاحب، اسی سے ایک ریلیٹڈ کویشچن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریز کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اکثر دفعہ ذکر کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اس پروجیکٹ کے حوالے سے، بیکاز یہ انہوں نے آلسو ایک ایسٹیمیٹ بھی کیا تھا کہ $20 ارب کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی. تو وہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں جن کو ڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہوگا؟ اس کے حوالے سے پلیز بتائیے گا. تھینک یو. دیکھیے جی، انڈسٹریز ہم ہر لیول پہ اور ہر جگہ پہ ٹیپ کر رہے ہیں. اب اس کا ایک ریسنٹ ایگزامپل بتاؤں، ہماری امریکن کانسلیٹ کے ساتھ 4 میٹنگز ہو گئی ہیں. کل جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ان کے لیے، ابھی اسٹار لنک پاکستان آیا ہوا تھا، ٹیسلا کا جو موبائل فون ہے اس کے لیے ایک جگہ دیکھ رہی ہے ٹیسلا گروپ کہ وہ کہاں اس کو اسٹیبلش کرے ایک مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے. وہ ہم نے ان کو پروپوز کیا کہ وہ پاکستان میں آ کے لگائیں. اب یہ انڈسٹریز، اس میں ہم آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، پھر ہمارے جو سب سے بڑی ایک گیمنگ انڈسٹری ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بہت بڑی ایک انڈسٹری گیمنگ کر رہی ہے. تو اس گیمنگ کو بنانے کے لیے، وہاں پہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ انڈسٹریز بھی ہم ٹیپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سعودی نے جو ہمیں ابھی آفر دی ہے، سعودی اپنے بیکاز ورک فورس وہاں پہ بہت کم ہے، بڑی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے ان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سعودی کی بیشتر ان کے اپنے ایکسپورٹ سے، ان کے اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کی فیکٹریز یہاں لائیں. تو ہم انڈسٹریز ہر لیول پر ہر اس پہ کر رہے ہیں، بیکاز اکانومی جو ہے وہ اس کا شفٹ آ رہا ہے اور وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں جس میں ہم انٹرنیشنل گروپس کو انوائٹ کریں، اس کو لائیں. جتنے زیادہ انٹرنیشنل گروپس آئیں گے اتنی ہی امپلائمنٹ، اتنی جنریشن، اگین ویلتھ کریشن کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی اگین وہی فیکٹر ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. جی تھینک یو سو مچ. جی سرفراز، آپ کا کویشچن پلیز. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ. عمران صاحب، ایک تو میں آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ وتھ کنگریچولیٹنگ یو کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور جس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ کافی لائق تحسین ہے. بس ایک 2 کویسچنس تھے، کیونکہ میرا انویسٹمنٹ انڈسٹری سے تعلق ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح کا یہ پروجیکٹ ہے یا جتنا وائبرنٹ یہ پروجیکٹ ہے، اس طرح سا کوئی ایکسٹینسو روڈ شوز وغیرہ یا انویسٹر بریفنگ یا اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھنے میں نہیں آئی. تو کیا وجہ ہے کہ یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے تھوڑا سا مینجمنٹ اس سائڈ پہ ریلیکٹڈ نظر آتی ہے؟ اور سر سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ جو تھوڑا سا میں اس طرح سے اس سے پہلے جو اسمارٹ سٹیز وغیرہ ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے کہ ایک دفعہ سے جب یہ انیشیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے اس میں ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، یعنی شارٹ ٹرم جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ انویسٹرز زیادہ لینے لگ جاتے ہیں یا اسپیکولیٹر زیادہ لینے لگ جاتے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھوڑی سی ڈسکریج ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ لوگ جن کو ٹارگٹ کر کے یہ بنایا جاتا ہے وہ پھر اس اپارچونیٹی سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس چیز کو یہ آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سرفراز، بہت شکریہ فار یور ورڈس. اچھا، اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں ہمارے اس میں روڈ شو کا کانسیپٹ کیا تھا. بیکاز ہم جو اس سٹی کے بڑے زونز یا بڑے ڈائنامکس لے کے جا رہے ہیں، اس میں ہماری جو آڈینس تھی وہ ایک ڈفرینٹ اس پہ تھی، بیکاز وہ ابھی ہم اس کو لوکلی، بیکاز وی آر ناٹ سیلنگ پلاٹس، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے بہت پراببلی 4-5 جگہوں میں جہاں پہ اپنے ہم اسپیشلائزڈ ریزیڈینشیل یا کمرشل زون بنائیں گے جسٹ ٹو میک شیور کہ وہی اربن پلان فالو کیا جائے جس طرح ہم بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی صرف اس ریزن کی وجہ سے. ادر دین دیٹ ہماری جو آڈینس ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو اس میں اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. فار ایگزامپل پاور انفراسٹرکچر.
ہمارے پاس 6 to 7,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ سٹی کے لیے چاہیے. اگین تھرو اسٹڈی یہ ہمارے پاس یہ فگر آیا، ورنہ ہم اس پہ بھی نہیں پہنچ پاتے. یہ 7,000 میگا واٹ کے لیے ہم نے پار کے چائنیز ایز ویل ایز یورپینز اور پھر جی ای اس طرح کے برانڈس کو ہم نے انویسٹمنٹ ڈیکس بنائے ہیں. ہمارے ٹرانزیکشن ایڈوائزر کے پی ایم جی اے اس میں پاکستان ایز ویل ایز انٹرنیشنل جو ہمارے لیے انویسٹمنٹ ڈیکس بناتا ہے، اور ان کو ہم نے یہ سارے ڈیکس دیے ہیں، پروپوز کیے ہیں. اچھا، اس میں ہماری پریورٹی یہ تھی کہ یہ رینیوبل انرجی بیسڈ ہو، اور اس پہ ہمارے کوئی ایسے سولوشن آئے جس میں کمپنی آ کے وہ انویسٹ کرے، یہاں پہ چیپ الیکٹریسٹی دے سٹیزنس کو جو یہاں رہیں گے، اور ہمارے ساتھ ریونیو شیئرنگ کرے. اس طرح ہم نے جو ابھی اپنے روڈ شوز کیے ہیں وہ انٹرنیشنل کیے ہیں فار نمبر آف ریزنس. ایک تو ساتھ میں پاکستان میں نے اگین آپ کو بتایا کہ ابھی ہم لانچنگ اس میں تھے، ہمارے انٹرنیشنل روڈ شوز چل رہے تھے، بیکاز وی آر لوکنگ ایٹ بگر گروپس ٹو کم ان، اور وہ پورا زون ڈیولپ کریں. وہ زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ ہم ایک پلاٹ، بیکاز دیٹس ناٹ اتھارٹی ویژن کہ ہم ایک پلاٹ یا وہ کچھ سیل کریں گے. اگین اپارٹ فرام کچھ زونس جو ہم خود ڈیولپ کریں گے، وہ بھی اس لیے کہ اربن پلاننگ کے لیے. لوکل انشاءاللہ ہمارے روڈ شوز، ہم نے پہلا جو اپنا ایک ایکسکلوسیو وہ لانچ کیا ہے چہار باغ، اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں ہماری جو مارکیٹنگ کی ٹیمز ہیں، ہماری جو مارکیٹنگ کی ایجنسیز ہیں، وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گی فیبری میں. اور اگین اس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیٹر کر رہے ہیں. ہم نے اس میں کوئی بھی لوکل انویسٹرز پہ جانے سے پہلے اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں پبلک کے لیے، اور یہی ایز دینے کے لیے کہ اس میں پبلک ڈائریکٹ ہمارے ساتھ آ سکے اور ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کام کر سکے. تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے جو روڈ شوز تھے وہ ہم نے پہلے زیادہ انٹرنیشنل رکھنے، کمپنیز کے ساتھ رکھی جو کہ اسپیشلائز تھی. اور ابھی انشاءاللہ مارچ سے ہم لوکل روڈ شوز، لوکل فیسٹیولز، جو ہمارے آرکیالوجیکل سائٹس ہیں اس کو پروموٹ کرنا، اس کو بنانا، وہ کر رہے تھے. انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ ہم اگست 2020 سے سٹارٹ ہوئے تھے اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے. پہلے 5-6 ماہ تو آپ کی پلاننگ اور کہاں سے شروع کرنا، کہاں پہ کرنا، پھر یو انڈرسٹینڈ کورٹ کے کیسز آ گئے تھے. سو دیٹ دیر از اے لاٹ آف فیکٹرز جو کہ آپ کے پلانس کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. مگر انشاءاللہ ناؤ وی آر بیک آن ٹریک. ہمارے انٹرنیشنل وہ بھی انیشیٹ دوبارہ ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اب لوکل بھی انشور کریں گے کہ ڈفرینٹ چیمبرز میں جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ لوگوں کو اور بتا سکیں اباؤٹ دا پروجیکٹ اینڈ واٹ دس پروجیکٹ کین آفر ٹو آر لوکل انویسٹرز ایز ویل. جی تھینک یو عمران صاحب. ہمارا ساتھ ساتھ اس وقت ہیش ٹیگ بھی چل رہا ہے آسک پی ٹی آئی گورنمنٹ. سو اف یو ہیو اینی کویشچن آپ وہاں سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں مبین کی طرف. مبین پلیز پوچھیے. تھینک یو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک عثمان فار ٹیکنگ دا ٹائم فار دس اسپیس. اٹ از گریٹ ٹو ہیو سچ اے اسپیس، کیونکہ کافی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی روڈا کے اوپر. تو ہیش ٹیگ آسک پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ ایک دو بڑے اچھے کوشچنز آئے تھے، تو وہ میں 2 کوشچن ایک ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو پروجیکٹ ہے اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کتنی ہے اور گورنمنٹ کا کتنا اسٹیک ہے، ان کا کمپیریزن کتنا ہے. اور سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جو اس کی ٹائم لائنس کیا ہیں کمپلیشن کی. اور تھرڈلی ایک سجیشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کو ڈاکیومنٹ اس کو جو ہے پھیلانے کے لیے کہ یہ کتنا وائبل پروجیکٹ ہے یا کتنا اچھا ہے، تو ڈاکیومنٹریز وغیرہ اگر کچھ ڈیولپ کر دی جائے تو اٹ وڈ بی گڈ. جی تھینک یو ویری مچ. پہلا سوال میں یہ سمجھا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کے کتنے سٹیکس ہیں اور اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کتنی آئے گی. اگین اس میں گورنمنٹ نے انیشل صرف لون دیا ہے جو کہ ریٹرن کرے گا روڈا. دو وہ پلان تھا کہ وہ 5 سال میں ریٹرن کریں گے، مگر انشاءاللہ ہم 2 سال میں ریٹرن کریں گے. دیٹس اونلی 5 بلین آف ایکویٹی جو کہ گورنمنٹ نے دی تھی وہ ریٹرن ہوگی. اس کے علاوہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی لون نہیں ہوگا، کوئی روپے نہیں ہوگا. ہم اسی ماڈل کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، ہم نو لون ماڈل پہ چل رہے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ ہمارے ایکس چیکر پر، ہمارا ٹیکس پیئر پر اس کی یہاں کوئی پیسے ہم نہیں لگائیں گے. فائنینسنگ کا مقصد یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے ملک نے اس طرح کے اربن سینٹرز بنائے ہیں تو انہوں نے یہ سیلف فائنینسنگ ریز کی ہے، اور یہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہے جو کہ کرتے رہے ہیں ڈفرینٹ دنیا میں لوگ. تو وہی ہم بھی کر سکتے ہیں. اب آپ ملیشیا کی لے لیں جو انہوں نے پترا جایا بنایا تھا، کوالالمپور ان کے پاس کیپٹل تھا، پترا جایا بننے کی کیا ضرورت تھی اس میں، مگر وہ گورنمنٹ کیپٹل اسی لیے بنایا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر سٹریس کوالالمپور کا بھی کم ہو. لانگ ٹرم ویژن تھا ان کا. اس کے علاوہ گورنمنٹ ادھر انہوں نے شفٹ کروائی آفیسز، اور اس کے ساتھ پھر پترا جایا بننا شروع ہو گیا. اینڈ اگین یہ وہی ماڈلز ہیں اگر چائنیز نے بھی کیے ہیں
کائرو جو کر رہا ہے وہ لیسٹ آف اے گورنمنٹ فنڈنگ بینگ یوزڈ اور دیر، اس کا ایکسچیکر یا ٹیکس پیئر پہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں. جو میجورٹی ہے وہ ایف ڈی آئی اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی، جس میں لوکل اور انٹرنیشنل دونوں شامل ہوں گے. تو ایک تو یہ پہلا سوال. دوسرا سوال میں اگر آپ کا مس نہیں کر رہا تو وہ ڈاکومنٹری آلریڈی ان پلیس بن رہی ہے ابھی انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا مارچ سے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں لے جا کے اپنے جنرل پبلک تک. اور اس پروجیکٹ کے بارے میں انیشیلی بہت ہی پلاننگ فیز اور اس کا چل رہا تھا، اور اس میں کافی ہماری جو پریکٹیکل امپلیکیشنز تھی وہ بار بار چیک ہو رہی تھی. اس وجہ سے ہم اس کو انیشیلی پرابلی اس طرح مارکیٹ نہیں کر پائے، بٹ ناؤ وی انشاءاللہ آل گیئرڈ اپ اور اس کو کریں گے. مجھے اگر پلیز اگر آپ اپنا تھرڈ وہ بتا دیں کہ تھرڈ اس میں کیا تھا کوشچن کا پارٹ، تو وہ بھی میں آنسر کر دوں. یہ تھا کہ ٹائم لائنس کیا ہے کمپلیشن کی. جی دیکھیں، جب آپ سیلف فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹائم لائنز جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کی پوری ٹائم لائنز 8 سے 10 سال ہے. یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے بیکاز ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فائنینسنگ کی پائپ لائن اس میں کیسی رہتی ہے، آپ کے جو باقی پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ کیسی رہتی ہیں. ابھی تو فورس مورجیور کا ایک دوسرا بھی ایلیمنٹ آ گیا جو کہ کووڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی ڈیلیز ہو جاتے ہیں. بٹ میں انشاءاللہ اس کو 10 سے 12 سال میں کمپلیٹ انفراسٹرکچر کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس طرح ہم نے پلان کیا ہوا ہے. ہم نے پیرل ایکٹیویٹیز چلائی ہوئی ہیں، ہم نے 5 6 7 ڈفرینٹ زونز اکٹھے ہم اس کے اوپر لانچ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ 8 سے 10 سال میں بن جائے گا. سٹی اپنا ٹائم لیتی ہے فل ہونے میں. اب آپ 8 سے 10 ملین ریزیڈنٹس کے لیے اگر کوئی سٹی بنا رہے ہیں، فار انسٹنس جس طرح اسلام آباد کے ابھی بھی سیکٹرز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، تو وہ ٹائم لگے گا جب اس میں پاپولیشن آئے گی اور بنے گی. آلدو جس سپیڈ سے ہمارا پاپولیشن کا ٹرینڈ ہے، فور کاسٹ تو وہی ہے کہ وہ 8 سے 10 سال میں یہ بھی انشاءاللہ فل ہو جانی چاہیے. بٹ اٹ may ٹیک 15 ایئرس، بٹ انفراسٹرکچر جو اس کا ٹائم ہے وہ انشاءاللہ 8 سے 10 سال ہے. جی تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ عمران صاحب فار دا ڈیٹیل آنسر. جی حیدر آپ کا سوال ہے، پلیز پوچھیے. جی تھینک یو مصطفیٰ. السلام علیکم سر. سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایز فار ایز دا پروجیکٹ از ان انیشیل اسٹیجز، لیکن a lot of people were asking that when it comes to مین پاور جو لیبر ہے اس کے بارے میں، اس کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں روڈا کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہاؤ کین وی be a part of this project as far as manpower is concerned? And second question is sir کہ in order to attract foreign investors and different companies, a very strategic media strategy should be adopted, especially electronic media وغیرہ میں سر. تو اس بارے میں کیا plans ہیں آپ کے؟ تھینک یو. جی تھینک یو حیدر صاحب. مین پاور کے بارے میں یہ پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے ایک بہت وائبرنٹ اپنا پروگرام لانچ کیا تھا YLP، جس کے اوپر ہمیں تقریباً 26,000 اپلیکیشنز آئی ہیں. یہ ینگ لیڈرز پروگرام تھا جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بیچز میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس، گریجویٹس، ایکسپیرینسڈ ایز ویل ایز نان ایکسپیرینس کینڈیڈیٹس لیں اور ان کو ان پروجیکٹس کے ہی ڈفرینٹ اسپیکٹس پر ٹرین کریں، اسپیشلی پریکٹیکل اسپیکٹس. یہ بڑا اچھا ہوگا بیکاز کم ہی چانسز ملیں گے کسی بھی گریجویٹ کو، چاہے وہ مینجمنٹ کا ہو، ٹیکنیکل ہو یا نان ٹیکنیکل ہو، کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا حصہ بن سکے. وائل پی ہم نے تھوڑا سا ہالٹ کیا تھا بیکاز دیٹ واز مور ریلیٹڈ ٹو پروجیکٹ. ابھی ہم جب کام شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کریں گے اور اس پروجیکٹ کو کریں گے. اس کی رجسٹریشن تو آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے، بٹ دین اگین اس کو ایک بار ری لانچ کر کے ہم سٹارٹ کروائیں گے. اس میں ہم نے جو پلان کیا تھا وہ ہم 2000 پوزیشنز ہم نے اس وقت اوپن کی تھی، اور ایک سال میں ہم 500 کے بیچز بنائے تھے. اس کو ہم انکریز بھی کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو جتنا اوپن ہوگا پروجیکٹ زیادہ، جتنے زونز میں زیادہ انفراسٹرکچر کے کام ہو رہے ہوں گے، بیکاز اس میں کافی اسکل ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کافی ہو جائے گی. جب ڈفرینٹ انٹرنیشنل کمپنیز آ کے یہاں پہ کام کر رہی ہوگی تو وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر بن جائے گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک روبسٹ ریکروٹمنٹ پلان از آلریڈی ان پلیس. وہ ہم نے ہی ہالٹ کروایا ہوا تھا بیکاز جیسے پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے، سو انشاءاللہ سٹارٹ دیٹ. میڈیا اسٹریٹجی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے پروجیکٹ کے پازیٹیو ایسپیکٹس، اس کی امپورٹنس، اس سے جو بینیفٹ ہوگا پاکستان کو، وہ ہم اب جا رہے ہیں ڈاکومنٹریز میں، الیکٹرانک میں. ہم نے کیمپینز رکھی ہوئی ہیں. ہم نے پبلک کو اس کی جنرل اویئرنیس سیشنز رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے سیمینارز رکھے ہوئے ہیں. اور اسی کڑی کا حصہ ہے آج
جو میں بڑا تھینکفل ہوں ڈاکٹر ارسلان کا، اظہر صاحب کا، کہ انہوں نے یہ سب ارینج کیا ہمارے لیے. تو یہ اسی کڑی کا حصہ ہے جہاں سے ہم سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ان ٹچ رہیں گے، آپ کی سجیشنز بھی لیں گے، آپ کی فیڈ بیک بھی لیں گے، اور اپنی میڈیا اسٹریٹجی کو اور اسٹرانگ کریں گے. جی بہت شکریہ. جی سمینہ جی آپ کا سوال پلیز. جی میرے دو سوال ہیں اس کے دونوں کے. ایک تو لیگل امپیکٹ جو تھا اس کا، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کہ ہمارے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی اور جو انویسٹرز آئیں گے ان کو فیوچر میں ہم ان کو لیگلی ہم سیکیور کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کر جو ہے وہ ان کی فیوچر میں جا کے انہیں کوئی پرابلم نہ ہو، اور یہ پورا پروجیکٹ جو ہے اس کسی وجہ سے پرابلم میں نہ آئے. دوسرا میرا اس کے جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کا، میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ جب ہم ایک اتنی بڑی لینڈ یوز کر رہے ہیں تو وہاں کی جو مقامی آبادی ہے جس کی ہم لینڈ لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اگلا سال الیکشن کا سال ہے، تو اس پہ میں ضرور ایز اے پارٹی ورکر جو ہے کنسرن ہوں کہ اس پہ ہماری اسٹریٹجی واضح ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسی گورنمنٹ اسٹریٹجی اپنا رہی ہے کہ وہاں جن لوگوں سے ان کی لینڈ لی جائے گی ان کو سیٹسفائڈ کیا جائے، مستقل کوئی پرابلم ہمیں نیکسٹ ایئر حوالے سے نہ آئے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ کے اگلے سال الیکشن کی اسٹریٹجی پہ. تو کائنڈلی اس پہ آپ مجھے کچھ اگر بتا سکیں. جی شور. پہلے تو یہ تھا کہ جو ایف ڈی آئی آ رہی ہے، جو انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں، جی ہمارے ایکٹ میں وہ کورڈ ہیں. ان کے لیے ہم نے ون ونڈو آپریشن بنایا ہوا ہے. ان کے لیے ہم نے امپورٹنٹ جو لیجسلیشنز تھی وہ کی ہوئی ہیں کہ جو بھی انویسٹرز یہاں آئیں گے تو ان کو باقی گورنمنٹ آفیسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کو ہم ایک ون ونڈو آپریشن کے تھرو ان کے سارے پرمٹ، لائسنسنگ، ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ اتھارٹی خود ہی پوری کرے گی، اور یہ ہم کر بھی رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا سکسیس ریٹ الحمدللہ اس میں بڑا ہائی ہے. ہمارے پاس سپورٹ پروونشل ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ کی دونوں ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، تو اس لیے اس پروجیکٹ کو اور بھی فیزیبل کرتا ہے. جو آپ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں، فیزیبل کانٹریکٹ اسپیشلی جس میں کوئی لون یا ٹیکس پیئر کی منی انوالو نہیں ہوتا، میرے خیال میں وہ بڑے پازیٹیو لیے جاتے ہیں فار اینی گورنمنٹ، بیکاز وہ ایک عوام کی فلاح کے لیے ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا اور پاکستان کا ایز اے کنٹری فائدہ ہے. تو انشاءاللہ آئی ڈونٹ فور سی اینی ایشوز اوور دیئر. ہمارا لیجسلیشن اس کو فلی کورڈ کرتا ہے. نمبر سیکنڈ میم، آپ نے اپنا سوال میں خود ہی اس کا جواب دے دیا تھا. یہ لینڈ یوز پلان جو ہے، پلیز انڈرسٹینڈ، لینڈ یوز پلان میں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے زرعی زمین لی ہے، تو میں اس کو کلیئر کر دوں. 3200 ٹوٹل جو ایکوزیشن فرسٹ فیز میں ہوئی تھی اس کا ایک ریزن تھا. 3200 ایکڑ زمین لی گئی تھی دریا کے ریور کے بیڈ میں. ریور کا جو بیڈ ہے وہ اس کے اوپر سارا ریور ٹریننگ کے کام ہونے ہیں. صرف ریور کی بیڈ کی حد تک ہم کسی ڈیولپمنٹ کو الاؤ نہیں کریں گے اور ان کو شفٹ کروائیں گے. اس کے لیے ریپ ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان ہمارے پاس ہے، اور اس کو بنایا بھی ہوا ہے ہم نے. ہم باقی جو سارا لینڈ یوز پلان ہے وہ ایک شہر کا ہے. اس شہر میں ڈفرینٹ آبادیاں بھی بیچ میں آئیں گی، اس میں ولیجز بھی آئیں گے، اس میں تحصیلیں بھی ہیں، اس میں ہمارے زونز بھی ہیں. اس کو اسی طرح ہی بنایا جائے گا. تو یہاں ڈسپلیسمنٹ کا 1 to 2% سے زیادہ چانس نہیں ہے. ہم نہیں کر رہے اس میں کوئی ڈسپلیسمنٹ صرف ان جگہوں میں جہاں پہ اگر وہ دریا کے ساتھ فلڈ پروٹیکٹڈ ایریاز میں آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو ہم شفٹ کروائیں گے، اور ان کو ڈیفینیٹلی اپنے پلان کے تھرو الٹرنیٹیو جگہ الٹرنیٹیو دیں گے. یہاں پہ بھی اتھارٹی نے اگین فار کلیریفیکیشن کہ جو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک ریٹ دیا تھا اور وہ کم ریٹ دیا گیا اور وہ مارکیٹ سے کم ریٹ تھا. اب یہ 1894 جو سیکشن جو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کا ایک کام ہے، اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کی بیس پر وہ ایک پروسیس کے تھرو پر لینڈ کی ایکوزیشن کرتے ہیں فور پبلک ورکس، بی اٹ روڈز اور ڈیمز اور اینی تھنگ وچ دے وانٹ ٹو ڈو. اس میں جو اس کے پرائس سرٹن کرتے ہیں وہ بیس کرتا ہے اسی ایریا کی رجسٹریاں. اب ہوتا یہ ہے اسی رجسٹریوں میں جو پرائسز ہے اس کی ایوریج لی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے کہ ہم جہاں بھی پراپرٹی یا زمین لیتے ہیں ہم اس کی پرائسز کم لکھتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے. جب اس طرح کے کوئی ایکوزیشن یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کے رجسٹری کے ریٹ ادھر کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ اپنی مارکیٹ پرائس کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. ایون دین ہم نے ایز این اتھارٹی، بیکاز وہ بی او آر کا علیحدہ پروگریٹو تھا، ہمارا علیحدہ تھا، ہم نے یہاں پہ جن لوگوں کی ایون جو ریور بیڈ میں بھی زمین تھی ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم نے کمپنسیشن کا پیکج طے کیا. ان کو مارکیٹ پرائس سے ہائر
پرائز پر ان کو ہم نے اسی پلاٹس کی فائلز دی جو کہ وہ سیل کر سکتے ہیں اور اس سے مارکیٹ پرائز سے ہائر پیسے لے سکتے ہیں. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں، اگین 3200 ایکڑ دریا میں ہے، صرف اور صرف 1200 ایکڑ باہر ہے. 3200 ایکڑ پہ بھی ہم نے یہی کمپنسیشن دیا اور اس پہ لوگوں نے والنٹیرلی آ کر ہمارے ساتھ سائن بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کمپنسیشن پیکج لے بھی رہے ہیں. اگین فورسڈ ایکوزیشن ہم نے ابھی تک کوئی نہیں کی ادھر. ہم نے کسی کو اپنے گھر سے ڈسپلیس نہیں کیا، نہ کوئی گورنمنٹ کی فورس استعمال کی ہے، نہ اتھارٹی کی وہ استعمال کی ہے. ہم نے بالکل اس کو والنٹیرلی چھوڑا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی بھی ہم یہ سیکشن، اور یہ میں کلیئر کر رہا ہوں اور ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایکوائر نہیں کریں گے لینڈ انلیس وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ دریا اور وہ آ رہی ہو. باقی ساری لینڈ جو ہے وہ والنٹیرلی جے وی ڈفرینٹ بیس کے تھرو اگر ہم لیں گے تو استعمال کریں گے. اگر اس میں ہاؤسنگ اسکیمز آتی ہیں، ان کے پاس اپنے لینڈ ہیں، وہ ہمارے ریگولیشنز کے تھرو ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے اپروول دیں گے، وہ بالکل بنائیں. اس میں لو کاسٹ کا سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ ہم نے اس پروجیکٹ میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں 3500 اپارٹمنٹس صرف اور صرف ہم انڈسٹریل اسٹیٹ میں بنا کے دے رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے، وہاں کے لیبر کے لیے. وہاں کے نیفڈا کے ساتھ، نیا پاکستان اتھارٹی کے ساتھ ہم نے اس پہ جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے اور ان کو ہم بنا کے دے رہے ہیں اور اس کے تھرو وہ لوگ آگے لے کے جائیں گے. تو اس طرح اس شہر میں ڈسپلیسمنٹ اسپیشلی ولیجز یا ایسی جو باقی آبادی ہے اس کو نہیں کیا جائے گا، بیکاز ہم نے جب یہ پلان پہلی بار کیا تھا اس میں آٹومیٹکلی جو بڑی آبادی والی جگہ تھی جیسی شادرہ ہے اس کو نکال دیا تھا، بیکاز ہمارا اس میں پلان ہی نہیں تھا کہ اس کو کریں. اگین مگر جب آپ ریور بنا رہے ہوں اور ریور کی ٹریننگ کر رہے ہوں جہاں پہ آپ بیراجز آئیں گے، وہاں پہ اگر کوئی آبادی افیکٹ ہو رہی ہے ان کو ہم الٹرنیٹیو جگہ پرووائڈ کریں گے، ان کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا. یہ پلیز ایک مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ محمود بوٹی اور لکھو ڈیر کے درمیان جو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جس کو ہم نے ریگولرائز کر رہے ہیں، بلکہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایڈیشنل لینڈ لے کر وہاں پہ ہم بنا رہے ہیں. کوئی ہم نے وہاں پہ ایکوزیشن نہیں کی. آپ کسی بھی وقت جا کے وہاں پہ انڈسٹریل سے ملیں، اور وہ چھوٹے انڈسٹریلسٹ ہیں، 1 کنال والے، 10 مرلے والے، ان کی انڈسٹریز ہے، اسمال ہیں، میڈیم انڈسٹریز ہے، کوئی وہاں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہو. ان کو ہم نے ریگولرائز کیا اور ان کو ہم نے یہی کہا کہ جو آپ ریگولرائز کریں گے روڈا کی ریمٹ میں آ جائیں گے، آپ کو اپروول بھی ہم دیں گے. آپ نے وہ سٹینڈرڈز اڈاپٹ کرنے ہیں جس سے انوائرمنٹ خراب نہ ہو، بیکاز آپ کا ہی سارا ویسٹ دریا میں جا رہا ہے. تو یہ تاثر دینا، یہ ایک مسکنسیپشن دی گئی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو فارغ کیا جائے گا. نہیں جی، 1,00,000 ایکڑ جو کہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہیں وہ روڈا کو دے دی ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی پیٹرول اسٹیشن بناتا ہے، اس کی اپروولز روڈا کرے گا ان اکارڈنس ٹو دا پلان جو ہمارے پاس ہے. بیکاز نہ اتنا بڑا آپ فورسڈ ایکوزیشن کر سکتے ہیں، نہ ہمارے وہ ویژن میں ہے. 1,00,000 میں جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آبادی آئے گی ان سب کو ہم مانیٹر کریں گے، ریگولیٹ کریں گے کہ وہ کم از کم اس سٹینڈرڈز پہ ہوں جو سٹینڈرڈز ہم نے اس اربن سٹینڈرڈز اپنے انٹرنیشنل بنائے ہوئے ہیں، گرین اور سمارٹ، اس کے اوپر وہ بیسڈ ہوں. نتھنگ ایلس، نتھنگ مور دین دیٹ. بیکاز پاپولیشن کی جو گروتھ ہے اس کو اس طرح کنٹرول کریں گے، آبادی کو بھی اس طرح کنٹرول کریں گے. سو نتھنگ مور دین دیٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. اس میں میرا ایک کویشچن ہے کہ ہمارا یہ جتنا پلان ہے یہ 10 ایئرس کا ہے، تو ہم شارٹ ٹرم میں اگلے 1-2 سالوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اسی طرح یہ جو آپ نے لکھو ڈیر وغیرہ کی انڈسٹری کے بارے میں بتایا، تو لاہور میں جو اسموک کا ایشو ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا میجر فیکٹر ٹرانسپورٹ کے بعد اسی ایریا کی اسٹیل کی فیکٹریاں اور یہ ساری ہوتی ہیں. اس بار کافی سخت ایکشن بھی ہوا تھا. تو اگر آپ لوگ اس کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس سال ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں سے پولوشن کم سے کم ہوگی؟ شارٹ ٹرم میں کیا یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، ہمارا جو پلان ہے وہ ایک تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہمارا جو سب سے بڑا پلان ہے دیٹ از ریوائول آف دیز فارسٹس. وہ آپ انشاءاللہ 1 سال میں دیکھیں گے جو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کر رہے ہیں، اور اس سے انوائرمنٹ پہ بہت اچھا افیکٹ آئے گا. بہت، بیکاز یہ انڈیجنس ٹریز آپ کے سارے آ جائیں گے، پلانڈ آ جائیں گے. پھر جنگلوں کو ہم نے فارسٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہم کافی بڑی اسپینڈنگ کر رہے ہیں جس سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے کہ اس میں کوئی انکروچمنٹ نہ ہو، کوئی درخت نہ کاٹے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کو، یا بہت بڑا ایک ایریا ہے جو آپ کو نظر آئے گا جو ہم اپنے فارسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. نمبر 2، آپ کو دریا کی انشاءاللہ ایک کلین حالت نظر آنی شروع ہوگی، بیکاز اس میں ہم اپنی کلیننگ اور ریور ٹریننگ ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں گے. ہم اوپر سائفن سے نیچے جہاں سے ہمارا ایریا شروع ہو رہا ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو نیچے لاتے جائیں گے، بیکاز ایک یہ 46 کلومیٹر کا سٹریچ ہے. تو پہلے 3.5 کلومیٹر ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد 5 کلومیٹر، اس کے بعد 6 کلومیٹر، یہ ایک پورا کروا رہے ہیں.
ویسٹ واٹر تھرڈ آپشن ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم نے 2 آلریڈی ایڈورٹائز کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹرسٹ بھی آیا ہوا ہے, وہ ہم ڈیولپ کرنا شروع کریں گے. میونسپل لیول پر یہ جو ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا رہے ہیں, یہ پہلے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں جو پاکستان میں لگ رہے ہیں. ASP ٹیکنالوجی کے بیس پر یہ سب سے افیکٹو اور کلین واٹر کے ٹریٹ کرے گا اور دریا میں پھینکے گا, تو وہ آپ کو ایک افیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگین جو ہماری سائڈ کی انڈسٹریز ہیں, ہم نے جو انڈسٹریل کمیٹی بنائی ہے اس میں ہم نے انہی انڈسٹریز کو شامل کیا ہے. 3 ماہ تقریباً لگے ان کو پلان اور ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ریگولیشن میں آئیں, بیکاز یہاں پہ یہ لوگ انلیگل انڈسٹری آپ نہیں چلا سکتے. آج یا کل آپ کو بند کر دیا جائے گا, بیکاز اسموک میں, پولوشن میں سب سے زیادہ فیکٹر آپ کا ہی ہے. جو ان کو ہم بیسک انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, وہاں کی روڈز ہم ساری ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں, ان کو ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے دے رہے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ میں اپنا, کہ ان کا سارا جو ویسٹ ہو وہ ٹریٹ ہو. ان کو ہم نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا لاہور کا, ہمارا جو سارا لاہور کا ویسٹ ہے وہ جا رہا ہے لکھو ڈیر میں جو ایک ڈمپنگ سائٹ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم ڈمپ کرتے جا رہے ہیں. وہاں سے میتھین بھی بن رہی ہے اور پورا ایریا میں ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے, اور اس کے بہت ہیزرڈز ہیں, بہت ہیزرڈس ویسٹ ہے جو وہاں جمع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو ایک ایریا تھا ایئر مارک تھا LWMC کا, سب پہ بہت عرصے سے, میرے خیال میں 15 سال سے وہ پڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ لگایا جائے گا. اب ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ جنرلی نہیں لگائے جاتے یا کم لگائے جاتے ہیں پاکستان میں, بیکاز اس کی مینٹیننس اور اس کی انسٹالیشن بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. وہاں پہ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں, اور ہم نے ہمارے ریونیو پارٹنرز آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. ان کی انشاءاللہ 21 کی 22 فیبری کو ہم ان کی اوپننگ کروا رہے ہیں. یہ لکھو ڈیر کا جو سارا ویسٹ ہے, لیگیسی ویسٹ ایز ویل ایز فریش ویسٹ جو لاہور سے آئے گا, وہ اس ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ میں ٹریٹ ہوگا, اور وہاں سے انرجی ہم بنا رہے ہیں, اور اسی انرجی سے ہم چیپ الیکٹریسٹی دے رہے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ کو. تو ہم دونوں یہ مسائل حل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زونز جو ہمیں لینڈ والنٹیرلی اویلیبل ہوتی جائے گی, وہ ہمارے انویسٹرز جن جو آلریڈی ہم نے انٹرسٹ لے چکے ہیں, وہ ان کو ہم دینا شروع کریں گے کہ وہاں پہ اپنے وہ انٹرٹینمنٹ تھیم پارک, دبئی سسٹینیبل سٹی کا ایک ہمارے پاس بہت اچھا آفر آئی ہوئی ہے, وہ ہم سٹارٹ کریں گے. سو پریڈومنٹلی آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ 1 سال میں نظر آنی شروع ہو جائیں گی, بیکاز ان ساروں پہ ہم ایگزیکیوشن سٹیج پہ آ گئے ہیں. ہماری پلاننگ اور اس کے اوپر جو ٹینڈرنگ اور وہ پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو 1 سال میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت پازیٹیو ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے. میں سب سے ایکسائٹیڈ نیشنل پارک کے لیے ہوں, بیکاز جیسے انشاءاللہ نیشنل پارک ہم اوپن کرتے ہیں پبلک کے لیے, تو اس میں آپ ایک چینج دیکھیں گے کہ اس میں ایریا کو ہم نے کیسے ڈیولپ کیا ہے. جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن وزٹ کیا ہے, اس ایریا میں سارا کا سارا ایک وقت میں دریا کے ساتھ سارا ویسٹ وہ پھینکا جاتا تھا. اس کو صفائی کر کے ہم نے پوری اس کو صفائی کرائی, اس کو ڈمپ کیا, پھر وہ سارا ویسٹ دوبارہ لکھو ڈیر میں ہم نے ٹرانسفر کروایا. لوگ بہت بڑا لمبا ایک اسٹریچ تھا وہاں تک پہنچانے کے لیے, بیکاز وہاں سے ہی ٹریٹ ہو. تو یہ ہمارے سارے جو کام ہیں انشاءاللہ آپ کو 1 سال میں نظر آئیں گے, اور اس کو پھر ہر سال میں ہم یہ بڑھاتے جائیں گے. اس میں ایک رنگ روڈ پلانڈ ہے آلریڈی, لاہور سیالکوٹ موٹر وے ادھر سے پلانڈ ہوئی ہے جو آلریڈی چل رہی ہے, اس کی ایکسٹینشن ہم بنا رہے ہیں. دوسری سائڈ پر روڈز امپروو کر رہے ہیں. انٹرنل جو ہمارے واٹر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں وہ انیشیٹ ہو جائیں گے ساتھ ساتھ. تو آپ کو انشاءاللہ کافی چینج نظر آئے گا 1 سال میں. جی بہت شکریہ. سمر پلیز آپ سوال پوچھیے. مصطفیٰ ایک کویسچن سب سے 3-4 لوگوں سے لے لیں کیونکہ ٹائم جی کم ٹھیک ہے. ہے. جی ٹھیک ہے. جی سمر ہے, اس کے بعد پھر عمران ہے, مسافر اور آرل. جی سمر آپ کا کویسچن. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. عمران صاحب نے کافی ڈیٹیل میں ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا ہے. میرا جسٹ ایک کنسرن ہے سر, آپ نے بات کی کہ سیپیج کی وجہ سے واٹر ٹیبل انکریز کرے گا, تو واٹر ٹیبل انکریز کرنے سے واٹر لاگنگ کا ایفیکٹ نہیں آئے گا؟ موئسچر کانٹینٹ کیا بلڈنگ کی کنسٹرکشن یا ایک سٹی کی کنسٹرکشن کو اس طرح سے ڈسٹرب تو نہیں کرے گا؟ اتنا سیف ہوگا جتنا ہم کنسیڈر کر رہے ہیں یا جتنی ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر رہے ہیں؟ سیکنڈلی ایک میری جو کویشچن ہے یا کنسرن ہے, ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے کچھ لون اور باقی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے, اس کو آپ لوگ اپنے اون پہ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کل 1 سال کے بعد الیکشن کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ پروجیکٹ کو افیکٹ تو نہیں کرے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا درمیان میں اسٹاپ ہو جائے یا کوئی اور ہنڈرنس آئے؟ تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو ویری مچ.
اچھا، اس میں واٹر لاک کا اس میں ایشو نہیں آئے گا. جو دریا کا اسٹریچ ہے وہ اوپر سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ پاپولیشن ایریا سے بھی گزرتا ہے، پاپولیٹڈ ایریا سے بھی گزرتا ہے، وہ جنگل سے بھی گزرتا ہے. ہر جگہ کے ساتھ جو اس کے بینکس ہیں وہ ہم نے کورڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس بینکس کے ساتھ اپنی پروٹیکشن دی جاتی ہے. بیکاز آپ کی جو کنزرویشن ہوتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر، جب آپ ایک ریزروائر بنا لیتے ہیں، اس سے آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب جو بلڈنگز ہیں وہ رائٹ آن دا بینک نہیں ہے، اس سے کافی دور ہماری جو اپنے پلان کے مطابق اور ڈیزائن کے مطابق اس ایریا میں ہے جو نہیں ہوگی، جو مطلب اس سے کوئی واٹر لاگنگ ہے اس کا کوئی ایشو نہیں آئے گا. آلدو جو آپ چینلائز کر دیتے ہیں ریور میں، وہاں پہ آپ کو واٹر لاگنگ کے ایشو کم آتے ہیں، بیکاز آپ نے اپنے بینک سارے پلان کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی. جو نیچرل سی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو واٹر لاگنگ کے پھر ایشوز زیادہ آتے ہیں اگر آپ نے اس کے بینکس پلان نہ کیے ہوں تو وہ آلریڈی پلان ہے، تو ایک تو یہ ایشو اس میں نہیں ہوگا. پروجیکٹ کی وائبلٹی یا سٹی کی وائبلٹی گورنمنٹ چینج ہونے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پہ ریزن آنا چاہیے کہ وہ سلو ڈاؤن ہو. ایک آپ کے انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے، ہر گورنمنٹ بائنڈنگ ہوتا ہے ان پہ کہ وہ اس گورنمنٹ کے کانٹریکٹس جو ہوئے ہوں اس کو فالو کریں. تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں کوئی اس طرح کے ابہام نظر نہیں آ رہے، بیکاز ہمارے پاس زیادہ تر اس میں جو انوالومنٹ ہوگی وہ پبلک کی ہوگی، اور پبلک کی انویسٹمنٹ جہاں ہوگی تو وہاں پہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ اگر نہیں ہے اور گورنمنٹ اگر اس میں اسپینڈنگ نہیں کر رہی تو میرے خیال میں پروجیکٹ تبھی رکتے ہیں جب کوئی گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہو اور اس کی فنڈنگ کٹ ہو جائے، یا اس کی اسٹریٹجی چینج ہو جائے نیکسٹ گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ وہ فنڈنگ نہیں کر سکتے. اس پروجیکٹ کو وائبل بنانے کے لیے اسی لیے ہم نے یہ ماڈل چوز کیا ہے جس میں اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ پہ کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کی اور پبلک انویسٹمنٹ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے انشاءاللہ کوئی ڈسٹرب ہوگا. آلدو میں یہ ضرور کہوں گا ایز اے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ کہ اس پروجیکٹ میں پچھلی گورنمنٹس بھی انٹرسٹڈ رہی ہیں، آلدو اس کو عملی جامہ جو پہنایا ہے وہ اس گورنمنٹ نے پہنایا ہے. تو آئی بلیو سو دس از اے پروجیکٹ فار پاکستان، ناٹ فار اینی اسپیسیفک گورنمنٹ، اور یہ انشاءاللہ چلنے چاہیے ہماری جنریشنز کے لیے بھی، اور ایسے پروجیکٹ ہوتی ہیں جنریشنز کے لیے ہیں، اور ایسے پروجیکٹ ہوتی ہیں اکانومی کے لیے. سو آئی ڈونٹ فور سی این ایشو اوور دیئر. جی تھینک یو. جی عمران صاحب، اور اس کے بعد مسافر آپ سوال کر لیجیے. جی عمران صاحب. یس، السلام علیکم. میں ٹیکسس سے بول رہا ہوں، اور میں نے 25 سال یہاں پہ کام کیا ہے انوائرمنٹل سروس آف ٹیکسس، اسٹیٹ آف ٹیکسس میں، ود ویسٹ واٹر اور واٹر ڈرنکنگ واٹر میں. مجھے اللہ نے موقع دیا دنیا کی سب سے بڑی ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی انسپیکشن، ان کو ریگولیٹ کرنے کا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے 70-75 سال کے بعد ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے انوائرمنٹل ایشو پہ بات کی، اور آپ لوگ بھی اب کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ میں نے کبھی یہ باتیں سنی تھیں. میں نے ایک دفعہ گوگل کیا کہ لاہور کی آبادی، میں بائی دا وے میں خود لاہور سے ہوں، میں لاہور سے گیا ہوں، اور میری فیملی بھائی میرے لاہور میں. میرا پروگرام ہے پاکستان انشاءاللہ آنے کا مارچ میں، اور ہوپ فلی آئی کین پرووائڈ اے لاٹ آف انفارمیشن اور لاٹ آف ہیلپ ٹو یو گائز. میرا کوشچن یہی ہے کہ آپ ریگولیشن کرنا، اسپیشلی انلیگل انڈسٹریز ڈاؤن اسٹریم آف دس پروجیکٹ اور الاٹ شیخوپورہ اور سب اس علاقے میں، اور وہ سب ڈمپ کرتے ہیں ٹاکسکس ریور میں، جو کہ ایونچولی آپ کے پاس آئے گا، اور اس کو ٹریٹمنٹ کرنا، اس کو ویسٹ ٹریٹمنٹ سے اس کو ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کرنا از ناٹ پاسبل اگر اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو. تو آپ، میرے خیال میں بڑا مشکل کام ہے، مگر آپ کس طرح کریں گے یہ؟ مجھے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ لوگ ٹاکسک ڈمپ نہ کریں ریور بیڈ میں اور ریور میں، جو ایونچولی آپ کے پاس آئے ڈاؤن اسٹریم. میرا کوشچن یہ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. بہت خوشی ہوئی آپ سے سن کر، اور تھینک یو اگین ویری مچ فار اپریشیٹنگ دا ورک. آپ کی سپورٹ ہمیں ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہوگی. میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ ہمارے پاکستانی ایکسپیرٹس جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو اور ہم پاکستان میں وہ نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، تو تبھی ہم اپنا کیا اس میں کوئی جو ہمارا رول ہے وہ ہم نہیں کرتے. اس میں ہم نے عمران صاحب یہ کیا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ پر جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اس میں ہم نے 2 قسم کے ٹریٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں. پہلی وہ ٹریٹمنٹ ہے جو
ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے اپنے ایک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا رہے ہیں. سو دیر از 2 لیول آف ٹریٹمنٹ دیٹ از ہیپننگ اوور دیئر, اور اس کے بعد آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنا ہم اس کو زیادہ ریگولرائز کر سکیں ان لوگوں کو ہمارے پاس آگے, جس کا ابھی تک مطلب ہماری 6 مہینوں کی ایفرٹ کے بعد کافی پازیٹیو اس میں آیا ہے. اور یہ سارے انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ ان کی ہی کمیٹی بنا کر انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو بند کر دیں گے. ہمارے پاس ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, اور وہ چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس میں ایک بھی انڈسٹری آپ کے اس میں نہیں آتی ہے اینڈ دے کنٹینیو ٹو ڈو سو, تو ہم ان کو اگر نوٹس یا کچھ دیتے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ کہ اس کے بہت جلدی اس کے اوپر سٹیز آ جاتے ہیں اور عدالتی وہ شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کا سارا پلان جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. بٹ یہاں پہ اس اتھارٹی میں مقصد یہ تھا, بیکاز اٹس ناٹ اے ٹپیکل گورنمنٹ اتھارٹی, اٹس ڈیولپڈ بائی پروفیشنلز, دا پیپل پلیسڈ اوور ہیئر اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس. ہمارا جو واٹر ڈویژن ہے اس میں ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت 7 PhDs ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے ہم نے لیے ہیں, پاکستانی, اور وہ آ کے ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں آن ریگولیٹری سائڈ. کورٹس کا ہمیشہ ہمارے پاس ایک چیلنج رہا ہے, میں ذرا اس کو کینڈیڈلی بھی کہہ رہا ہوں کہ بیکاز بہت سارے ہمارے آپریشنز یا ورکس جو ہے وہ اس معاملات میں بڑا ڈیلے ہو جاتے ہیں اور وداؤٹ ایون سنے اسٹیز دے دی جاتی ہیں. بٹ ناؤ آئی تھنک گڈ سینس ہیز پریویلڈ. ہمارے پاس جو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے تھرو ہم نے ان انڈسٹری کو ساتھ لے لیا ہے, اور اس میں ہماری ایک بہت بڑی کمیٹی بن گئی ہے جو ہمارے ساتھ اس پہ ایگری ہیں کہ وہ ریگولیٹ کریں گے. اس میں کافی انٹرنل جو ان کی اپنی انڈسٹری کی چینجز ہیں جہاں پہ وہ خود اس کو ٹریٹ کریں گے, وہ بھی انہوں نے وہ پلان کیا ہے جو کہ لگائیں گے. اسپیشلی جو ہیزٹس ویسٹ ہے, جو ٹاکسکس یہ سارا پھینک رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اتھارٹی انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیول پر ویسٹ واٹر اس کو ٹریٹ کرے گا, اینڈ دین اس کو ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو مین ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ASP بیسڈ وہاں پہ لے کے جائیں گے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ایکسپرٹس اس کو دیکھ رہے ہیں, آلدو اگر میرے پاس ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفکلی ان ویسٹ واٹ بہت زیادہ انسائٹ ان ٹرمز آف ٹیکنیکل نہ ہو, بٹ وہ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اگین اٹس آل اباؤٹ دا ول. جیسے ان کی فیکٹری اونرس کی ہمارے ساتھ اگر ول آ جاتی ہے اور وہ اس کو پازیٹیو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے رادر دین تنگ کرنے کے لیے, تو وہ پھر ان کی ول انشاءاللہ اگر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے, دین آئی ایم شیور انشاءاللہ دیٹ از پاسبل. یہ ان آل ایسپیکٹس ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا مسافر آپ ایک ذرا ویٹ کیجیے گا, منیب کے پاس مبین کے پاس کویشچن ہے آسک PTI گورنمنٹ کے ہیش ٹیگ سے, تو اگر وہ 2 کویشچنز کوئکلی پوچھ لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی عمران پلیز. بھائی ویسے ہمارا ٹائم 9 بجے تک کا تھا, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم کنٹینیو کریں اس کو. جی ہم 5 منٹ کر لیتے ہیں کنٹینیو, نو پرابلم. جی 10 منٹس تک اگر کر لیں. جی شور. جی پلیز. جی مبین پلیز کوئکلی, تھینک یو. اچھا میں جلدی سے کوشچن پوچھ لیتا ہوں. ایک کوشچن جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ بنا رہے ہیں روڈا کو, تو ہمیں وولٹن کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا آبویس آنسر ہے کہ یہ آئدر اور تو نہیں ہے کہ ایک بنے گا تو دوسرا نہیں بنے گا. بٹ دس آلسو بیک دا کوشچن کہ انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیکل گروتھ کے اوپر کافی توجہ دی جاتی ہے. تو ہم مبین آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے جی مسافر آپ کویشچن کر لیں, پھر میں جی میرے خیال میں پہلا پارٹ میں نے سن لیا تھا تو وہ میں آنسر کر لیتا ہوں. اوکے. اچھا دیکھیں جی, وولٹن از فار دا اربن ریجنریشن آف لاہور کے انسائڈ ہمارے پاس کوئی کمرشل ایریا نہیں ہے سچ جو کہ ڈکلیئرڈ کمرشل ایریا ہو. ان ٹرمز آف ہیں کمرشل ایریاز بٹ ناٹ ایک پراپر پلان سے کوئی نہیں ہے. تو یہ پراپرلی پہلا پلان کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے جس کی ایک ڈفرینٹ اسکائی لائن ہے, اور اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو گلبرگ فیروز پور اس سائڈ پہ ریزیڈینشیل ایریا پہ جو سٹریس بڑھا ہوا ہے کمرشل کا, وہاں پہ ہم یہ اپرچونٹی دیں کمرشل ڈسٹرکٹ بنا کر. اگین ہم نے اس کو انشاءاللہ ہم USGB سے اس کی ریٹنگ بھی کروائیں گے کہ اس کی بیس پہ ہی ہو اور ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل بنے. اس کا ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا ہے. فرسٹ ایئر میں اتھارٹی کا ٹارگٹ 100 بلین ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا کر رہے ہیں, اور یہ سارا ایک another ریونیو سورس ہے فار دا گورنمنٹ. تو وہ وولٹن اربن ریجنریشن کہ جو کمرشل اسٹریس چاہ رہا ہے ریزیڈینشیل ایریاز پر, وہ اس کو کیٹر کر رہے ہیں, ایز ویل ایز ایک ریونیو عام کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹورڈز لاہور. اور میرے خیال میں اس طرح کے کمرشل سینٹرز, اس طرح کے بہت سارے ریونیو آرمز ہمیں اور بڑھانے ہیں کہ ہمیں یہ ڈفرینٹ قسم کے لونز جو ہم اکانومی پہ لیتے جا رہے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا ملے.
تو یہ جو ڈفرینٹ سورسز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے بنانے کے لیے. گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹیوز اور بھی کرنے چاہیے کہ یہ بنائے. دیٹ از ون سائڈ. another سائڈ اوور ہیئر یہ جو پلاننگ ہم نے کی ہے راوی سٹی کے لیے, اس میں تقریباً 40% فارسٹ کور ہے. تو دس از آل ویری گرین. نمبر سیکنڈ, جہاں پہ یہ میجورٹی جو بن رہی ہے یہ سارے ورٹیکل پہ ہیں. ایون گھروں میں بھی ناٹ جسٹ 2 stories بٹ 3 stories جہاں پہ گھر بھی بنائے جائیں گے ان کو بھی الاؤڈ کیا جائے گا کہ وہ انفراسٹرکچر اسٹریس لے سکے زیادہ, بیکاز ہم نے پلاننگ انفراسٹرکچر کس طرح کی ہوئی ہے. ورٹیکلز کو ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ, ہاریزونٹل گروتھ کو سپورٹ نہیں کر رہے, زیادہ سے زیادہ ورٹیکل گروتھ پہ ہی لے کے جا رہے ہیں. تو ہاریزونٹلی ایکسپینڈ یا ایریا صرف اس لیے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ دیٹ از دا لینڈ یوز پلان آف دا گورنمنٹ. اس کے علاوہ باقی جو ہم پہ ساری اسٹریٹجی ہے, میجورٹی آف دیٹ یو کین سے اراؤنڈ 75-76% آف دیٹ از آل ورٹیکل گروتھ. اس میں کوئی ہم نے ایکسپینڈ اس کو صرف ہاریزونٹلی نہیں کر رہے. سو یہ عمران صاحب آپ کے لیے, مبین صاحب سوری. جی تھینک یو. جی مسافر پلیز سوال کیجیے. جی تھینک یو مصطفیٰ. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ون ونڈو جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے انفارمیشن اویلیبل رہے گی. سو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انفارمیشن صرف ایگزسٹ کرے گی آپ کی ویب سائٹ پہ, یا آپ نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اس کو دوسری کنٹریز میں کانسولیٹ اور ایمبیسی لیول پہ ایک ونڈوز بنائی جائیں جہاں پر آپ کے ٹرینڈ بندے بیٹھے ہوں جو انویسٹرز کو کریکٹ اور آن ٹائم انفارمیشن دے سکیں؟ اف اٹ از ان دا پلان ویری گڈ, اف اٹ از ناٹ آئی وڈ سجیسٹ فار دیٹ. اور دوسرا سر میرا جو چھوٹا سا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لیز ٹائم آپ کتنا آفر کر رہے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے؟ بائی دا وے میرا تعلق جو ہے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے ہے اینڈ وی آر کمپیٹیٹرز فار جی اینڈ فلپس لائٹنگ. اف یو آر پروٹیکٹنگ ود لانگ ایئرس, لیز ٹائم وہ کتنا ہے اف یو کوڈ ایکسپلین. اینڈ اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ پہلی 3 جو آپ زونز بنا رہے ہیں, I understand there are many zones you guys are working on, لیکن پہلے وہ 3 کون سے زونز ہوں گے جو ڈیولپ ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ. اگر ہم ساتھ ہی سفینہ اور ہوش کا کویشچن بھی لے لیں تاکہ اکٹھا ہی ریپ اپ کر دیں. جی بالکل بالکل. سفینہ پلیز. Thank you very much, Azhar Mustafa. Assalamu alaikum, Imran Saab. Imran Saab, I'm going to speak in English because it's my first language, and you please do feel free to speak and reply in Urdu because everybody's listening. Okay, I have a couple of maybe comments or questions, and I apologize if they've been answered already. They are about PR. Do you have somebody allocated to PR? Do you have a visitor and information center on site? This is such a big project, and I have to say I've been on the social media for 10 years now, and I didn't really know about it at all until Khan Saab came, the Prime Minister, and did the clip, and it was suddenly like, wow, this is happening, and we didn't know. So my immediate thoughts were that, well, excited this morning to hear from, I'm part of the social media team, that you were coming to speak on space, and delighted that you're here because there's so many questions that people have asked and will want to ask, because there's so many aspects to the project. It's in an urban area. My question is and concern is that will you please stay or ask your PR company or your PR person to contact local schools and ask school children to come around in groups and show them what is being done, because in particular Khan Saab is passionate about youth in Pakistan and makes sure that he connects with them, and particularly he does projects that have long-term effects. Now, the children of today are going to be the adults of tomorrow. They need to know what is being done locally. They can't do everything online. And this is a perfect project for our budding engineers, planners, environmentalists. Everything is in here. So please, could you do that if you possibly can, and have a visitor center for people like me, overseas Pakistani, who can come and have a look around. It doesn't have to be massive or have high-tech stuff in there, but and give an understanding of what is being done from different angles, so that when children go away and we go away, we know what's going on in Pakistan, and then we can spread the word and show that this is such a good thing.
especially in Pakistan and other areas, it can be thought about in being done as Safina, well. kindly agar Sorry. for And the last listeners. thing is, Azhar, please, Imran Sahib, could you make sure that somebody is handling your social media if you don't yourself, and stay in touch on here so that we can keep projecting the work you're doing, and stay in touch on your social media. Please keep it going. Thank you. Lastly, Hosh, kindly agar aap bhi question upna dete. تھینک یو جی. میں جلدی سے دو بیسکلی کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ جو چیزیں ہم یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں کر رہے ہیں وہ ایگزسٹنگ لاہور کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وائی ڈو وی نیڈ اے نیو سٹی؟ اور دوسرا چیز ہے کہ ود فوڈ سیکورٹی چیلنج جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے، ہم اگر پرائم ایگریکلچرل لینڈ ایز آئی انڈرسٹینڈ تقریباً 100,000 ایکڑز اس کا پورا پروجیکٹ کا جو ہے وہ ایریا ہوگا، تو از اٹ ویری پروڈنٹ کہ جہاں ہم اس طرح کی چیزیں فیس کر رہے ہیں وہاں ہم اپنے پرائم ایگریکلچرل لینڈ کو یوز کر کے اس طرح کا پروجیکٹ یا کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بنائے؟ سو یہ میرے دو سوال ہیں جی. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. I've actually written it down. Right. اچھا جی، سب سے پہلے ڈپلومیٹس یا ایمبیسیز کی بات ہوئی تھی. یس، ہم کنیکٹڈ ہیں ایمبیسیز کے ساتھ. ابھی ہم نے ایمبیسی میں آلموسٹ جو ہماری ناٹ آل آئی ول سے بٹ جو میجورٹی ایمبیسیز ہیں جہاں پہ ہم اپنے انویسٹرز یا ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہمارا سارا ایمبیسی کا اسٹاف جو ہے انکلوڈنگ دا ایمبیسیڈرز آر ویری سپورٹیو. دیو گاٹ آل دا انفارمیشن جو کہ ان کے پاس ہونی چاہیے پروجیکٹ کے بارے میں. اور ہمارے پاس ابھی انویسٹرز راؤٹ بھی ہو رہے ہیں. ہمارے جو انٹرنیشنل روڈ شوز ہیں وہ ہم نے 4 کنٹریز میں کر لی، اور ابھی ہم مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں پھر جا رہے ہیں. اسٹارٹنگ ود قطر، سعودی وی ہیو آلریڈی ڈن، دبئی وی ہیو کلیئرڈ، ابو دھابی وی ہیو ڈن، ملیشیا، سنگاپور، اینڈ دین گوئنگ آن ٹو یو کے. اور وہ ہمارا سارا ایک پلان ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. تو وی آر انگیجڈ اوور دیر، ہمارے پاس ہے اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. جو زونز ہم پہلے ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا، ان زونز میں انڈسٹریل زون سب سے پہلے ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں ہم اس کو انڈسٹری کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ چہار باغ دوسرا زون ہے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، دیٹس میجورٹی ریزیڈینشیل کمرشل لو کاسٹ ہاؤسنگ ایز ویل. انٹرٹینمنٹ زون، اس کے علاوہ ہمارے پاس سسٹینیبل سٹی، دبئی سسٹینیبل سٹی کی طرف سے ہمارے پاس آفر آئی ہوئی ہے جو کہ وہ سملر اسٹائل کا زون یہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. جن لوگوں نے دبئی سسٹینیبل سٹی کا ماڈل دیکھا ہوگا، وہاں پہ ان کے ایگری، ان کا واٹر، ساری کنزرویشن اندر ہی وہ کرتے ہیں، اس کو سیلف ریزیلنٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو یہ ہمارے 3 زون ہیں جو آپ پہلے سال میں انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اس میں جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ فلپس اور اس کے ہیں، آپ پہلے سال میں انشاءاللہ اس کا ہم جو لیڈ ٹائم، بیکاز آفرز ہمارے پاس آلریڈی ہیں، تھوڑے یہ کورٹ کیسز اور وہ چل رہے تھے اس کی وجہ سے سلو تھا، بٹ وی آر لانچنگ دس امیجیٹلی دین. تو اس میں انشاءاللہ لیڈ ٹائم 5 سے 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے. اچھا، نمبر سیکنڈ ناؤ کمنگ ٹو سفیناز کویسچنس. ہمارے پاس جو ایک پلان ہم نے بنایا ہے، دیٹس ناٹ جسٹ سوشل میڈیا اور میڈیا پلان. The plan is that we want to bring Ravi to this city. We want to bring all the happiness, all the things, even small or big, that were associated with this. اور وہی ہمارا سب سے بڑا ایک بینیفٹ یا ایک پروڈکٹ ہوگا جو کہ ہم دوبارہ بتا سکیں گے. فار انسٹنس مارچ میں انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو برنگ دا راوی فیسٹیول جو کہ یہاں ہوتا تھا لوکلس کے لیے، لاہور کے لیے، راوی کے ساتھ جو گاؤں ہیں ان کے لیے، بٹ دیٹ ہیز اسٹاپڈ فار نمبر آف ایئرس. راوی فیسٹیول کو ہم دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. دس انشاءاللہ ول بی ہیپننگ ایوری اسپرنگ. اس کے علاوہ ہم نے اپنی ڈفرینٹ، جیسے کامران کی بارہ دری ہے ادھر ایک بڑی اچھی سائٹ جو کہ بھی بالکل تباہ ہو گئی ہے ود نو مینٹیننس، ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کروا رہے ہیں. سو وی آر ایکچولی برنگنگ آل دیز تھنگس ٹو لائف بیک اگین، دا تھنگس دیٹ ور ایسوسیٹیڈ. یہ راوی سے لاہور تھا، لاہور سے راوی تھا، اور یہ دریا ایک پہچان ہے. تو راوی کو دوبارہ لانا، دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج وچ وی ہیو، اینڈ انشاءاللہ وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو اس کے ساتھ ایک تو یہ ایک ایکسرسائز ہو جائے گی، بیکاز یو آر برنگنگ آل دیٹ things that were associated with this city, with the river Ravi, we're bringing them back. ساتھ ساتھ یوتھ کے لیے جس طرح بتا رہے ہیں، ہم نے آئی ایس سی کے ساتھ جو کہ انٹرنیشنل اسکول آف شویفات ہے ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ اپنے ٹیچرز اور ہمارے ساتھ جا کے ڈفرینٹ ماڈل اسکولز میں ان بچوں کے ساتھ ہمارے یہ انٹریکٹیو سیشنز یہ ہم نے پلان کیے ہیں، یوتھ کے ساتھ پلان کیے ہیں، ڈفرینٹ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ پلان کیے ہوئے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ دیٹ. جو انفو سینٹر کی آپ بات کر رہی ہیں،
ہم ایک ڈیولپ کر رہے ہیں انفو سینٹر جہاں پہ پورا سٹی کا پلان بھی رکھا جائے گا اور زونز بھی رکھے جائیں گے کہ وہاں پہ لوگ آ کے فزیکلی اس کو دیکھ سکیں اور وہاں پہ کویشچن کر سکیں. سو دیٹ وی آر آلریڈی ان شاء اللہ ڈوئنگ بائی جون دس ول بی ایکٹیو. اور ہم نے یہ راوی کے مقام پہ ہی رکھا ہوا ہے جہاں پہ ایک ایریا ہے, وہاں پہ ہی ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ایزی ایکسیس ہو, وہاں پہ لوگ آ کے دیکھ سکیں. سو انشاءاللہ دیز آر تھنگز دیٹ آر ان پروگرس. Again, because it's the first year of the existence of the authority, so all these are plans which are coming in now to life, اور اس کا زیادہ سے زیادہ ہم پروموٹ بھی کریں گے اور سوشل میڈیا پہ اس کو ایڈورٹائز بھی کریں گے. اچھا, نیکسٹ آئی کم ٹو دا کویسچنز, ویری ریلیونٹ کویسچنز. وائی ڈو وی نیڈ نیو سٹی؟ میرے خیال میں اس کو میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا. لاہور کے اوپر آپ انفراسٹرکچر اسٹریس اور نہیں بڑھا سکتے. اب جیسے لاہور کی جو پلاننگ ہوئی ہے اس میں آپ کو ایک ایگزامپل, سمپل ایگزامپل دیتا ہوں فار یور انڈرسٹینڈنگ. سو اف دیر از اے اسٹریٹ دیٹ از پلانڈ فار 500 پیپل اور اس میں وہاں پہ 50 گھر ہیں فار ایگزامپل, تو اب آپ اسٹریٹ پہ اگر 50,000 یا 5,000 لوگ ڈال دیں گے وہاں رہنے کے لیے, تو اس کا انفراسٹرکچر وہ اسٹریٹ نہیں اٹھا سکتی بیکاز اس کا اسٹریس ہی نہیں تھا. لاہور میں آپ کے ڈفرینٹ جو ریزیڈینشیل ایریاز اب کمرشل ہو گئے ہیں, اس کا ریزن یہی ہے آپ کی واٹر اسکیسٹی, آپ کا پولوشن, بیکاز وہاں پہ ایک ایریا ریکوائرڈ ہے ایک سٹی کا جس میں پاپولیشن آپ رکھ سکتے ہیں. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ سٹی کو اگر آپ نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی ہوئی اس پہ انفراسٹرکچر اسٹریس اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. لاہور واز نیور پلانڈ ایز اے ورٹیکل سٹی. آپ اس میں اربن جنریشن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس یا ڈفرینٹ کمپوننٹس کو تو دیکھ سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے, بیکاز وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ اس اکنامک گروتھ کو. بس اوور آل سارا کا سارا انفراسٹرکچر اس وقت تک آپ نہیں اپ گریڈ کر سکتے جب تک آپ اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے. ون نمبر 2, یا نیا اربن سینٹر نہیں دیں گے. ایکسپینڈ اب آپ اور کر نہیں سکتے. ایک تو آپ آلریڈی بارڈر تک پہنچ گئے ہیں اور ان پلانڈ پہنچ گئے ہیں. تو جو لاہور کی ابھی ری ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے جو ایل ڈی اے کر رہا ہے, وہ اسی بیس پہ کر رہا ہے. نیا اربن سینٹر اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. فار انسٹنس اگر آپ لاہور کو ایکسپینڈ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کے گورنمنٹ آفیسز, آپ کے کورٹس, آپ کے یہ ڈفرینٹ جو بلاکس ہیں وہ ایک سٹی کے ایک سینٹر میں ہی ہوتے ہیں. سو اگین اگر لاہور کا ایک بندہ جو ابھی بھی فار انسٹنس ایک فار اینڈ پہ آپ اگر سمجھے کہ بحریہ میں رہ رہا ہے اور ہر روز وہ ٹریول کر رہا ہے سینٹر آف دا سٹی میں جسٹ فار ہز آفس اور اینی ادر ورک, اینی کورٹ ورک, اینی آفس ورک, تو اس کو پھر بھی ٹریول کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کو ایکسپینڈ کرنے میں آپ اتنا ایکسپینڈ نہیں کر سکے کہ آپ کا سارا سینٹر آف اٹریکشن ایک ہی جگہ میں ہے اور آپ ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں, تو آپ کو اسٹریس ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گا. آپ چاہے جتنی بھی انڈر پاسز بنا لیں, فلائی اوورز بنا لیں, بٹ یو ول اسٹل ہیو دیٹ. سو نیا اربن سینٹر سے یہ ہو جاتا ہے جس طرح اگین آئی ایم گیونگ ایگزامپل آف پنڈی اینڈ اسلام آباد, دے بوتھ ہیو ڈسٹنکٹ فیچرز ان دیٹ سٹی. اگر اسلام آباد کے کورٹس ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہیں, انلیس آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو اسلام آباد پرووائڈ ان کے ریزیڈنس میں ان کے سارے اسکولز, ہاسپٹلز, ورکنگ ساری ادھر ہی ہے. تو اسی وجہ سے اٹس ایزی اینڈ اٹس کمیوٹیبل دین کہ آپ اس میں جا سکتے ہیں. انٹرنیشنلی 1 سے 1.5 کلومیٹر میں ہونا چاہیے آئیڈیلی آپ کی ورک سپیس, آپ کا گھر, کہ جہاں پہ آپ کا پولوشن کو آپ کنٹرول کر سکیں. اگر ہم تقریباً اس کو 3 کلومیٹر پہ بھی رکھیں پھر بھی اچھا ہے. تو امیجن کہ لاہور میں ہمارے پاس کیا اس کا ریڈیس ہے اس وقت. تو اس لیے ایک نیا پلانٹ سٹی جو کہ ایک تو ورٹیکل بیسس پہ ہو اور گرین اس پہ ہو, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیا اربن سینٹر بنایا جائے. اچھا, فوڈ سیکیورٹی کے ایلیمنٹ, یہ اگین بڑا امپورٹنٹ کویسچن. ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ ایگری فارمز بنا رہے ہیں. دیکھیں, ہم جو گرین اور براؤن زون آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں فوڈ سیکیورٹی کو دیکھا جائے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکس آ گئی ہیں, اگین سیئنگ کہ اس ایریا میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے وہ 5 سال میں ویسی بھی ختم ہو جانی ہے, بیکاز اٹ از آلریڈی ہیپننگ. 27% آف دا ایریا از آلریڈی کورڈ. آپ ایک نیا لاہور بنا رہے ہیں جو کہ ان پلانڈ ہوگا کمپلیٹلی, وداؤٹ اینی اتھارٹی, وداؤٹ اینی پلاننگ, اور وہاں پہ فارسٹ کور پرابیبلی 1% بھی آپ کے پاس نہ ہو. اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کی یہ زمین جو ہے وہ ویسی بھی کھائی جا رہی ہے. آپ خود گوگل میپ سے دیکھ لیں, آج کل تو ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے اور آپ کو اس کا نظر آ جائے گا کہ کس طرح وہاں پہ پاپولیشن پھیلی ہے. 2015-2016 میں کیا تھی اور ابھی 5 سال میں کیا افیکٹ ہو گیا اس کا. تو ہم نے یہاں پہ ایگری فارمز رکھے ہوئے ہیں. اس ایگری فارمز میں ہم نے ورٹیکل فارمنگ ایک سویڈش کمپنی کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا ہے جو ان فارمرز کو ٹرین بھی کرے گی اور ورٹیکل فارمنگ اور ان کو ہائیڈروپونی پہ لے کے جائے گی اور وہاں پہ ان کو سپورٹ کرے گی اس ایگریکلچر سیکٹر کو ہمارے. تو ہمارے اس شہر میں ہم نے ایگریکلچر, فوڈ سیکیورٹی, واٹر, اس سارے ایسپیکٹس کو دیکھا ہے. سو اٹس ناٹ اے سٹی ود آل دا ہاؤسز اینڈ بلڈنگز اوور دیئر. The city will have its own components which includes the food security aspects, which includes different water کے وہ entertainment, waterfront,
ایک اوپن کیریکٹر رکھا ہے ہم نے اس سٹی کا. 40% اگر ہم گرین کور کر رہے ہیں, so that's only 60% of coverage, and that again in vertical aspect shows کہ یہ ایک گرین اور کمپلیٹ اسمارٹ سٹی ہے. تو I believe I've answered all the questions that was asked. Anything agar missing تو inshallah we can plan another session as well. I'll try to be more active on this front over here on Twitter as well as on other social media handles. ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی انفارمیشن ہے, وی ہیو گاٹ اے کمپلیٹ کمرشل اینڈ پی آر ٹیم ہو از اویلیبل اوور دیئر, جس کو ہم ابھی اور بھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کویسچن آنسر اور آپ کو بتا سکیں پروجیکٹ کے بارے میں, راوی سٹی کے بارے میں, ہمارے پلانس کے مطابق. بٹ انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کو اور بھی زیادہ انٹریکٹیو بنائیں گے ٹو گیو یو مور اینڈ مور انفارمیشن. اینڈ لیٹس اسٹے ان ٹچ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ فار دس ویری انٹرسٹنگ سیشن, اینڈ انشاءاللہ I'll be talking to you again soon. تھینک یو ویری مچ عمران بھائی, آپ نے سارے کویشچنس کے بڑے ڈیٹیل میں آنسرز دیے, اور انشاءاللہ اگر کوئی اور بھی کویشچنز ہو گئے تو ہم فیوچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور سیشن رکھ لیں گے. جی شور, پلیز ڈو. تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.